شروع اللہ کے پیارے نام الرحمن الرحیم سے اے ویری وارم ویلکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے انشاءاللہ آپ سب ایمان کی صحت سلامتی کی بہترین حالت میں ہوں گے. میں ہوں سائرہ اسلم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں بلیس فرائیڈے مارننگ شو. اور الحمدللہ ایک بار پھر سے ایک ایسا ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جو انشاءاللہ ہماری بہت زیادہ رہنمائی کرنے والا ہے. بیکاز سنا یہ جاتا ہے بلکہ کہا جاتا ہے اور ہم نے خود بھی وٹنس کیا ہے کہ شادی جو ہے وہ دو ادھورے انسانوں کو مکمل کرتی ہے. تو اسی طرح اب اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں. شادی کا جو ایک تصور تھا اس میں کاروبار جیسی، مطالبات جیسی، توقعات جیسی سوچوں نے جنم لے لیا ہے اور اس کے کانسیکوینسز کتنے خطرناک ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ان تمام ایلیمنٹس پہ ہم نے آج انشاءاللہ تعالیٰ بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ ہماری ایکسپرٹس مہمان خواتین موجود ہیں جن میں شامل ہے محترمہ ڈاکٹر نصرت طارق صاحبہ، ڈائریکٹر آف قرآن انسٹیٹیوٹ ہیں. اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ راشدہ قریشی صاحبہ جو کہ مینیجر ہیں سرچ فار جسٹس کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ مس روبی علی عمران صاحبہ جو کہ مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ہیں. ہمارے بہت ہی قیمتی سوالات ہیں آج کے ٹاپک کو لے کے جو آپ کے لیے، میرے لیے، ہماری ماؤں کے لیے، سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. سو پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی جانب بڑھوں گی. سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں شادی کو لے کے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں، مطالبات کی ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے. تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادی دراصل دو افراد، شوہر اور بیوی جن کا نام ہے، خاندان کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. یہ معمولی رشتہ نہیں ہے. قرآن اور شریعت کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو یہ مودت اور رحمت کا رشتہ ہے. جی، اس سے انسانیت نے آگے جنم لینا ہے. جو محبت اور مودت اور رحمت کا رشتہ ہے اس کو نفرتوں کو بھینٹ ہم چڑھا دیتے ہیں، بیجا قسم کے مطالبات، توقعات اور پھر بھیانک قسم کے نتائج بھگتتے ہیں. رہی بات یہ کہ اس وقت جو ہمارے رجحانات چل رہے ہیں، جو ہمارے ٹرینڈز چل رہے ہیں، ان ٹرینڈز کے ہوتے ہوئے ہم نے شریعت کو تو بالکل ہی کنارے کر دیا ہے اور اس حد تک ہم شریعت سے دور ہٹ چکے ہیں کہ الامان الحفیظ اس وقت معاشرے کے اندر لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی شادی ہو رہی ہے. غیر مسلموں کی شادیاں شاید ہم سے کہیں زیادہ سادہ ہوں اور اچھی ہوں، لیکن ہم وہ بدقسمت قوم ہیں جن کی کوئی منزل نہیں ہے. ہم بے منزل قوم ہو چکے ہیں. ہمارا کوئی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی والی وارث ہی نہیں ہے. ایک بھیڑ اور ہجوم جمع ہے اور بس ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے ان شادی بیاہوں کا پوری زندگی کا مقصد ہی ایک بن گیا ہے کہ شادی بیاہ، اور شادی بیاہ بھی اس انداز سے ہم نے دھوم دھام سے کرنا کہ دوسروں کا جینا حرام کر دینا. بالکل یہ دیکھنے میں آ رہے وہ گلی محلہ، وہ ہمسایہ، وہ قریب، وہ دور جتنے افراد ہیں ان سب کا جینا بھی حرام کر دیا جائے. کوئی بیمار ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی اپنی کسی عبادت میں مصروف ہے. اس سے ماورا ہمیں شادی کی اس قدر جو ہے وہ تکلیف دہ قسم کے عوامل ہیں. میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ 2 سال قبل ٹھیک مجھے یہی دن تھے. اچھا. 2 سال قبل یعنی 2023 میں مجھے اپنا ذاتی گھر بیچ دینا پڑا صرف اس بنا پہ کہ ہمسایوں نے 2 مہینے سے ایک شادی کی تقریبات شروع کی ہوئی ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اور کوئی رات ہم سو نہیں سکتے، کوئی دن جو ہے وہ ہم کہیں سکون سے بیٹھ ہی نہیں سکتے. اچھا. اور جہاں انسان گھر سکون کی جگہ ہے، جہاں آپ رہ نہ سکیں، جہاں سو نہ سکیں، اور بچے ہیں تو وہ ڈر کے مارے اٹھ جاتے ہیں، وہ آتش بازی اور وہ سارا کچھ رات کو جو پٹاخے چلتے ہیں ان کی وجہ سے، تو آخر تنگ آ کے ہمیں وہاں سے موو کرنا پڑا، گھر ہی چھوڑ دینا پڑا. اچھا. یہ تو چلے میں نے کیا، بڑی لیکن افسوسناک بات ہے جبکہ جی بالکل ہمسائے جو ہیں ان کا بڑا ہمسایوں پہ حق ہوتا ہے. جی. لیکن یہ چیزیں جو ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ذاتی طور پر مجھے ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو معاشرے کے دیگر افراد، لیکن کوئی روکتا بھی نہیں ہے، کوئی کسی کو منع نہیں کرتا.
نہ ممبر اور محراب سے کوئی آواز جا رہی ہے اس ساری برائی، اس سیلاب کو روکنے کے لیے، اور نہ معاشرے کے اندر کوئی سماجی افراد کا کارکن ایسے جو کہ سماجی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہوں، کوئی وہ آواز اٹھاتا ہے۔ یعنی ایک سیل رواں ہے بے حیائی کا اور بدتمیزی کا اور ہڑبھونگ کا جو مچا ہوا ہے شادیوں کے نام پہ۔ پھر خاص سیزن چلتے ہیں کہ جس میں انسان کے لیے راستے بند ہیں، رات کو سونا محال ہے، اور پھر نہ جانے کیا کچھ جو ہے وہ اس وقت تماشے چل رہے ہیں جن کی اور یہ وہ قوم ہے جو مقروض قوم ہے، جس کا بلین ٹریلین روپیہ جو ہے وہ شادیوں کے اوپر خرچ ڈاکٹر صاحبہ شک نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر وہ جو پیسہ آ رہا ہے اس کا شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے کہ کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہم اتنی بیجا خواہشات کے اوپر اس کو ضائع کرتے رہیں؟ بیجا خواہشات کی تو دیکھیے میری بہن سائرہ، مسئلہ یہ ہے کہ خواہش تو ایک سوٹ ایک جوڑا بنا کے بھی پوری ہو سکتی ہے، ضرورت جو ہے وہ ایک جوڑے سے بھی پوری ہو سکتی ہے، ضرورت چند چیزوں سے بھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن جب خواہشات کو ضرورت کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا تو خواہشات بے لگام ہیں، اور بے لگام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی پھر لمٹ باقی نہیں رہتی۔ پھر انسان اس دوڑ میں لگ جاتا ہے جو اس وقت جس میں ہم لگے ہوئے ہیں، جس میں ہمارا پورا معاشرہ لگا ہوا ہے۔ اور یہاں افسوسناک بات یہ ہے کہ مرد کی قوامیت باقی چیزوں میں تو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن قوامیت یہاں پر جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اچھا، ویسے بے بس ہوا پڑا ہے۔ دوسرے جو معاملات ہوتے ہیں جس میں خواتین کو بڑے سکون کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر جا کے ان کو اپنا قوام ہونا یاد آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح راشدہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ آج کل ہم اپنی پاکستان میں دیکھ رہے ہیں زیادہ تر اس کلچر میں شادی کو ایک پروجیکٹ کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے، جس کی اپنی ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے، بجٹ ہے، ٹاسک لسٹ ہوتی ہے۔ اس سوچ نے رشتوں کو کس طرح سے تبدیل کر کے رکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ سارا، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اس کو ہم جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کی طرح جو ہے وہ اب دیکھ رہے ہیں۔ ہم بھی جب آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو جب کوئی نیا پروجیکٹ آتا ہے تو اس کا ایک بجٹ بنتا ہے، اس کا ورک پلان بنتا ہے، اس کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے، اس کا پھر بجٹ سب کچھ دیکھا جاتا ہے کہ اچھا کس کو کیسے کرنا ہے یہ وہ، تو تب جا کے اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے بالکل کہ اس دوران یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے جانا۔ اور سیم شادی کا بھی یہ حال ہو گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بڑے بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے تھے، ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، اچھا جی اس دن جو ہے وہ نکاح ہے، مہندی کی اگر رسم گھر میں کرنی ہے تو ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ ایک لانگ لسٹ ہے، اب جو ہے وہ بالکل وہ جو آپ کو نظر آتی ہے نا کہ آج فلاں ڈے ہے، آج فلاں ڈے ہے، ہمیں تو نام بھی نہیں آ رہے، ہمیں نام بھی نہیں آ رہے، سو وہ بالکل ایک نئی چیزیں ہیں۔ ابھی آج کل بھی ایک سوشل میڈیا پہ شادی چل رہی ہے جو پچھلے 3 سال سے چل رہی ہے۔ اچھا، سو اور ہر دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یہ شادی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں ابھی تو منگنی تھی۔ سو پھر جو ہے نہیں اب یہ شادی ہے، نہیں یہ تو نکاح تھا۔ سو اب ہم نے اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک پروجیکٹ کے طور پہ لے لیا ہے۔ وہ جو رشتوں سارے بڑے بیٹھ کے ایک خوبصورت ایک محفل سجتی تھی اور لوگ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے، وہ والی چیزیں اب جو ہے وہ ایونٹ مینجمنٹ کے پاس چلی گئی ہیں۔ اب جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ فوٹوگرافی کی طرف زیادہ، وہ اس کی ٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے، سجاوٹ کی ٹینشن۔ پہلے جو ہے وہ سارے کزنز مل کے جو ہے وہ گھر کو سجا رہے ہوتے تھے جس طرح سے بھی مل کے اور بجٹ کے اندر رہ کے، اب جو ہے وہ بھی اب جو ہے وہ باہر۔ اچھا راشدہ صاحب، اس نے ہماری سوچیں اتنی تبدیل کر دی ہیں۔ پہلے وہ تھوڑا سا پیچھے چلے نا، اپنی فیملیز میں میں نے دیکھا کہ پہلے ہی 3-4 روز پہلے ہی فیملی کے لوگ سارے گھر میں وہ جمع ہو رہے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں حال احوال دریافت کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اب تو یہ والا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے کسی بھی مارکی میں جو آپ کا فنکشن ہے وہاں پہ آنا ہے، وہاں پہ سیدھے ہی واپس جانا ہے، کون کیسے جی رہا ہے کیسے مر رہا ہے ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، اور پہلے اور ایون رخصتی کو بھی اگر لیں تو وہ باقاعدہ بچی جو ہے جس کی شادی ہو رہی ہے وہ گھر سے رخصت ہو رہی ہوتی تھی نا پہلے اس طرح سے، لیکن اب جو ہے وہ صبح رخصت ہوتی ہے جب اس نے پارلر جانا ہوتا ہے۔
تو وہ گھر سے رخصت ہو کے جو ہے وہ چلی جاتی ہے پارلر, کیونکہ پارلر سے ڈائریکٹ اس نے جانا ہے ایونٹ والے وینیو کے اوپر اور وہیں سے رخصت ہو کے اس نے اگلے گھر چلے جانا ہے. سو اس طرح کی چیزیں, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ چونکہ ہماری ذہنوں, ہماری سوچ, ہم اوور آل بھی کوئی اعتدال پسند قوم نہیں ہے, کوئی ہمارے اندر جو ہے نا مستقل مزاجی نہیں ہے. تو جس طرح کا ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے, جس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, دیکھیے یہ والے جو پرابلمس ہیں نا, یہ ہوتا ہے ایلیٹ میں یا اپر مڈل کلاس میں, ٹھیک ہے. لوئر مڈل کلاس اس چیز کو کر نہیں پاتی, ٹھیک ہے, اور جو مڈل کلاس ہے وہ اپر نظر آنے میں اور جو ہے وہ لوئر نہ نظر آنے میں وہ پس رہی ہے, قرض کی طرف جاتی ہے. ایگزیکٹلی. سو ان کو لگتا ہے, کیونکہ بچے جو ہیں وہ آج کل کے وہ جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, ان کا دل کرتا ہے کہ نہیں میری شادی بھی بچی ہے یا بچہ ہے, وہ اس کو بھی نہیں. تو دیکھیں آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے, تو میری شادی بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ہونا چاہیے. قوالی نائٹ تو بہت زیادہ ضروری ہے, اور برائڈل شاور تو بہت زیادہ ضروری ہے. میری فرینڈس آئیں گی, فرینڈ گیٹ ٹوگیدر ہوگا, ڈھول کی 1 ہوگی, ڈھول کی 2 ہوگی. سو اتنی ساری چیزیں ہیں. قوالی نائٹ بھی آ گئی, قوالی, ایگزیکٹلی وہی میں بات کہہ رہی ہوں, سمجھ سے باہر ہے, مجھے ان کے پرپس سمجھ میں اور نہیں آ پھر قوالی نائٹ وہ جس طرح سے اس کا ٹرینڈ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, پھر وہ بچے خاص طور پہ جو ینگ جنریشن ہے ہماری, وہ اسی طرح سے اس کو فالو کرتی ہے. وہ بے دریغ پیسوں کا لٹانا, بے دریغ جو ہے وہ پوری رات. اور جی اگر کہا جائے, جیسے ابھی نصرت صاحبہ فرما رہی تھیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ رات گزارنا مشکل ہو گیا تھا, ٹائم گزارنا مشکل ہو گیا تھا, کیونکہ وہ شادی ایک لمبے عرصے تک چل رہی تھی, اور ظاہری بات ہے شور ہوگا تو آپ کیسے سو سکتے ہیں. لیکن پھر اگر کہا جائے تو کہیں جی دیکھیں جی یہ ہماری خوشیوں سے جو ہے وہ جلتے ہیں, خوشیوں کا کوئی وقت مقرر ہوتا ہے. سو اس طرح کی چیزیں, لیکن ہمیں جو ہے نا وہ کہتا ہے نا کہ بالکل بنا سوچے سمجھے ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے. ہم ایکچولی شادی رشتے مضبوط کرنے کے لیے نہیں بنا رہے, ہم شوکیس کرنے کے لیے بنا رہے ہیں کہ ہم اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ جو ہے, جو اس وقت میرے دماغ میں چل رہا ہے, آپ بالکل اسی سائڈ پر آ رہی ہیں. شادی چاہے 4 دن نہ چلے, انفارچونیٹلی یہ سارے سین ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں. شادی چاہے 4 دن نہ چلے, لیکن آپ کا جو ایونٹ ہے وہ سال یاد رکھنے کے قابل ہونا چاہیے. اس طرح کی ہماری تھاٹس بن چکی ہیں. تو روبی صاحبہ آپ بتائیے گا, آج کل شادی کے آغاز میں دونوں طرف سے ایسی توقعات بڑھ چکی ہوئی ہیں کہ جو اسپاؤز ہیں ان کا ذہنی دباؤ پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے. تو انسانی دماغ ایسے دباؤ پہ کیا رد عمل دیتا ہے؟ سب سے پہلے سائرہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شادی کا بیسک مقصد ہمارے ہاں جو انفارچونیٹلی یہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں نے ایک اس کو جو ہے نا کہہ لیں کہ شادیاں جو اسپیشلی آج کل جس طرح چل رہی ہیں, ایک لفظ بولا جاتا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں اسٹیٹس سمبل. شادی بھول گئے ہیں کہ شادی کا بیسیکلی مقصد کیا ہے, اور نہ ہمارے ہاں وہ پیرنٹنگ رہ گئی ہے. اور انفارچونیٹلی اگر ہم لوگ تھوڑی ہسٹری میں جائیں, جو یہ رسم و رواج, جو یہ جہیز یا جو پریشر, یہ کہاں سے آئے؟ یہ ایک کلچر کہہ لیں کہ ہمارا ٹیبو ہے, جو جس طرح ہم لوگ شروع سے سب کانٹیننٹ کے ساتھ رہتے ہوئے ہندوستان برے صغیر جو ہم لوگ جس کلچر میں رہ رہے تھے, اسٹل اسی چیزوں کو ہم لوگ انہینس کرتے کرتے آج اس بدحالی میں آ گئے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں شادی جو ہے نا 2 لوگوں کا صرف ایک ملاپ کا نام نہیں ہے, یہ ایک 2 خاندانوں کا, ایک آنے والی نسل کی بقا کا نام ہے. ہمارے ہاں ابھی تک ان چیزوں سے نہیں ہم سمجھ پا رہے کہ بیسیکلی ہم لوگ بچوں کو یہ تو بتائیں گے فلانے سیلون جانا ہے, فلانے بوتیک جانا ہے, فلانی رسمیں کرنی ہیں. ہم انفارچونیٹلی یہ نہیں بتاتے کہ بیٹے آپ زندگی کے کتنے اہم رشتے میں جانے لگے ہیں. دیکھیں شادی اگر ہم آج کہیں گے سوشل میڈیا نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیا, کوئی شک والی بات نہیں, لیکن اگر ہم تھوڑا اپنی کچھ دہائیوں پیچھے چلے جائیں تو میرے خیال میں 20-30 سال پہلے اتنا زیادہ ہوتا تھا, لوگ خوشی بھی مناتے تھے ایک دوسرے کو. لیکن اب جو ہے نا باقاعدہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا ہندوستان میں, اب لوگوں نے خوبصورتی سے اس کو ریپ کر دی ہے. اور یہ صرف ایک طرف نہیں, یہ دونوں طرف ہے, لڑکے والوں کی طرف بھی ہے, لڑکی والوں کی طرف بھی ہے. یہی وجہ جو ہم دیکھنے میں آتے ہیں کہ شادی پہ کروڑوں کا خرچہ ہوا لیکن وہ 6 ماہ نہ چل سکی. کیونکہ دیکھیں جب گھر کی آپ بنیاد ہی آپ کو بیسک یونٹ, بیسک اکائی کا ہی نہیں پتا, اس پہ عمارت کیسے کھڑی کر لیں گے؟ یہ تو ہے. تو وہ جب آپ کے دماغ نے دیکھیں, جب آپ نے ایک رشتے کو خوبصورتی سے لے کے چلنا ہے, ایک امیدیں ہیں, ایک خواہشات ہیں, انسان کی ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز ہیں ایک دوسرے کے لیے, شادی بیسیکلی کمپرومائز نہیں سیکریفائس کا نام بھی ہے, جس کو ہم لوگ بیسیکلی بھول چکے ہیں. اور جب دماغ نے یہ پریشر لینا ہے کہ یار میرا فلانا رشتہ دار کیا کہے گا, اس کی بیٹی نے یہ کیا تھا, مما میری یہ نہ ہوا, میری تو ناک کٹ جائے گی دوستوں میں.
لڑکے کو ہوتا ہے جی اس کے باپ کو تو اس کو تو یہ ملا تھا, مجھے یہ نہ ملا, میرا کیا وہ سوسائٹی میں وہ رہ جائے گا. یہ وہ پریشر ہے جن کو لیتے ہوئے جو ایک دماغی طور پر آپ اس رشتے کی خوبصورتی کو, اس کی نزاکت کو آپ بھول کے آپ ایک وہ کہتے کہ غلط بھول بھلیوں میں پڑ جاتے ہیں. تو دیکھیں جب نیگیٹو چیز کو لے کے چلیں گے تو نیگیٹو امپیکٹ ہی آئے گا. آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ ایک رشتے کو ایک اسٹیٹس سمبل بنا کے لوگوں کا دکھاوا نمود و نمائش کر رہے ہیں, اور آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس پہ آنے والے وقتوں میں آپ کی نسل جو ہے وہ نیک پھر مقام ہمارا میں چلے گی. دماغ کیا رد عمل دیتا ہے اس کے دیکھیں بعد؟ دماغ نے تو آپ کو نیگیٹو ہی دینا نا. جب آپ ایک چیز کو پریشرائز کیے جا رہے ہیں اور نیگیٹو, آپ نے برین کو بھی ایک الائنمنٹ کرنی ہے نا, آپ کی پوری باڈی پہ کمانڈ کر رہا ہے آپ کا برین. جب آپ نے برین کو ہی نیگیٹو کمانڈ کر دی ہے, آپ نے اس ایک وہ غلط پگڈنڈی پہ جانا, آپ نے قصور ہے, بیٹھ آپ سائیول کی بس میں گئے, آپ کیسے منزل پہ پہنچیں گے؟ برین کا بھی یہی حال ہے. جب آپ اس کو نیگیٹو کمانڈ کر رہے ہیں تو جتنا وہ پریشرائز ہوتا جا رہا ہے اس نے اپنی نہ وہ اس طرح سے وہ کھل کے کام کرے گا, نہ ہی وہ رسپانس دے گا, اور نیگیٹو ہی چلے گا. جب ایک چیز کو پریشرائز کیے جا رہے ہیں تو آپ کس طرح پاسبل ہے کہ وہ آپ کو ایک پازیٹیو وے میں وہ چیزیں لے کے چلیں. اچھا, اگر ہم سوشل میڈیا کی شادیوں کو دیکھیں, ان ایونٹس کو دیکھیں نا, تو بہت سارے ریئیکشنز لوگوں کے آ رہے ہوتے ہیں. دیکھو وہ برائڈل کی جو مدر ہیں اس کا ڈریس دیکھو, وہ تو خود دلہن بنی ہوئی ہے, وہ دیکھو نندے کیا بنی ہوئی ہے. مطلب آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اتنا پیسہ لگا دیا, لوگ آپ سے پھر بھی خوش نہیں ہیں. ہم لوگ نا بیسیکلی ججمنٹل ہیں. میں نے آپ کو پہلی بات کی کہ شادی جو ہے نا اس وقت ایک صرف کہہ لیں کہ ایک شو پیس ہے, ایک اسٹیٹس سمبل ہے. شادی جو بیسک شادی کا مقصد ہے نا وہ کہیں بہت فوت ہو چکا ہے انفارچونیٹلی, اور اس میں ہمارے پیرنٹس کا بہت بڑا قصور ہے. اس میں ہم لوگ بچوں کو بجائے یہ جو ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے نا جس میں سب بھاگے جا رہے ہیں, اندھا دھند بھاگ رہے ہیں, تو کوئی رک کے سوچنے کے لیے مجبور نہیں ہے. سلیکشن میں بہت سی چیزیں تھیں جو ہمیں دیکھنا تھیں کہ لڑکا کیسا ہونا چاہیے, لڑکی کیسی ہونی چاہیے, بیکاز انہوں نے مستقبل کے امی ابا بننا ہوتا ہے, ایک نسل آگے لے کے چلنی ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کا ٹائم ہم بیکار کے فنکشنز کی نظر کر دیتے ہیں. میرے خیال میں نا اب تو یہ دیکھنا جو ہے نا, دیکھیں اسلام نے, اللہ تعالیٰ نے نا عورت کو مرد کو دونوں کو بڑے ایک حقوق دیے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کا حسب نسب دیکھیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے ہر طرح سے. لیکن ہمارے ہاں آج کل یہ دیکھا جاتا ہے لڑکے کی شکل فلاں ہیرو سے ملتی ہے, لڑکی فلاں ہیروئن کی طرح لگتی ہے. اچھا لڑکی خوبصورت بھی ہو, کم عمر بھی ہو, دولت مند بھی ہو, لڑکا امیر بھی ہو, آگے پیچھے بھی کوئی نہ ہو, اور فیملی میں تو ہونا ہی نہیں نا کوئی چاہیے. یہ جو ہمارے ہیں ٹرینڈ چل پڑا ہے نا ان چیزوں نے, اور بجائے میرا خیال میں ہم لوگ ان چیزوں پہ اتنا زیادہ جو ہو سپینڈ کرتے ہیں, اگر یہی ہم لوگ اپنے بچوں کو پراپر ایک ان کی جس میں, اچھا آپ دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم اتنے بڑے ہم نے بنائے ہوئے ہیں, میں ان کی بات کر رہی ہوں جو افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ بچے یا بچی کو کبھی بھی عرب میں آج بھی آپ دیکھیں کمپیریٹیولی ہمارے معاشرے سے, وہاں پر لڑکا لڑکی کو اپنی زندگی پراپر کہ اس میں گزارنے کا حق دیا جا رہا ہوتا ہے. ہم لوگ آج بھی انہی رسم و رواج میں, انہی چکروں میں جن کلچر کے ساتھ ہم چلتے آئے ہیں, آج بھی ہم انہی کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیں دماغ کو جو آپ دیں گے, یہ لا آف اٹریکشن ہے, آپ جو یونیورس کو دیں گے وہی آپ کے پاس آنا ہے. تو جو برین دے رہا ہے وہی آپ کو ریورس میں ملے گا. آپ کیسے سوچ رہے ہیں کہ آپ ایک جو ہے وہ جھاڑیاں اگا رہے ہیں اس پہ گلاب اگ جائے گا؟ کبھی بھی ایسا پاسبل نہیں. بالکل ایسا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین, جیسے ہی کسی بھی لڑکا یا لڑکی کی شادی کا وقت آتا ہے تو دونوں طرف سے اتنے سارے مطالبات بڑھ جاتے ہیں, کچھ ادھر سے مطالبات آ رہے ہیں, کچھ ادھر سے. اگر میں یہ کہوں, آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ یہ جس طرح کے وہ جتنی کوالٹیز آپ کے اندر ہوں گے اس حساب سے آپ کا ریٹ لگے گا. مطلب شادی نہیں کاروبار ہے, اور اس پر مزید ہم نے ابھی بات کرنی ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی وقت ہے شارٹ بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بلیس فرائیڈے مارننگ شو اور میں ہوں سائرہ اسلم. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ لڑکے میں جتنی قابلیت ہوگی اسی حساب سے اس کا مطلب جو ہے وہ لگایا جاتا ہے کہ اس کو کتنی اچھی لڑکی کا رشتہ مل سکتا ہے. اسی طرح لڑکی میں جتنی قابلیت ہوگی اتنا ہی اچھا اس کو لڑکا بھی مل سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی کچھ ڈیمانڈز آتی ہیں اور پھر لڑکے والوں کی طرف سے بھی جہیز کی بہت سارے مطالبات آتے ہیں کہ لڑکے کا بہت ہی اچھا ایک گھر ہونا چاہیے, اچھی جاب ہونی چاہیے, اچھی شکل و صورت تو بہت بعد میں جا کے دیکھی جاتی ہے نا, سب سے پہلی پرائرٹیز تو یہ ہیں. تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی یہاں پر اصل میں ایک چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حدود ہیں کیا, شرعی حدود کیا ہے, کہ کتنا کسی کے بارے میں علم ہونا چاہیے, اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے. ایک بچی کا جس کے ساتھ عمر بھر کا ساتھ باندھنے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں اتنی معلومات لینا جس کو کفو, یہ شریعت کی نظر میں اس کو کفو کہا جاتا ہے, کفایت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, کہ یعنی کم از کم وہ کما کے کھلانے کے, اس کا نان نفقہ, اس کی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل ہو. اس بارے میں معلومات لینا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ یہ بہتر ہے تاکہ بچی کے مستقبل کے حوالے سے ان کو کم از کم اتنا ضرور احساس ہو کہ یہ اس کی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہوگا. صحیح ہے. لیکن بیجا قسم کی ایسی توقعات لگا لینا یا ایسے وہ پھر وہی مالی ہرس جو ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہے کہ اس قدر بچے کے بارے میں جو ہے وہ باقاعدہ اس کا ریٹ لگا لینا کہ وہ اتنا مال و دولت بھی کماتا ہو اور پھر گھر بھی اور ہر چیز جو ہے اس کے پاس موجود ہو, اور جب وہ توقعات کے اوپر پوری نہ اترے, یا تو وہاں سے فراڈ ہے یا یہاں سے بھی فراڈ ہے. فراڈ یہ ہے کہ دکھایا کچھ جاتا ہے, نکلتا بعد میں کچھ ہے. اور جب وہ بیجا قسم کے مطالبات پورے نہیں ہوتے یا وہ توقعات غلط نکلتی ہیں تو پھر اس صورت میں وہی مقدس رشتہ جو ہے وہ چند مہینے بھی کیا, چند دن بھی نہیں چلتا. یہ اور اگر چل بھی رہا ہو نا تو پھر لڑکھڑا رہا ہوتا ہے. بالکل. اچھا, اس میں بد اعتمادی آ جاتی ہے. اعتماد جب ختم ہو گیا تو رشتہ کس طرح, وہ تو پھر اعتماد ایک طرف پہ ہے سب سے پہلے نا, وہ رسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے. اعتماد کے ساتھ ہی باہمی محبت اور رسپیکٹ بڑھتی ہے. اچھا, یہ رشتے چونکہ قربانیوں کے ساتھ, صبر کے ساتھ, کمپرومائز کے ساتھ چلتے ہیں. جی, رشتے ایسے نہیں چلتے ہیں کہ ان کو مادی نقطہ نظر سے دیکھا جائے گا تو پھر یہ چلیں گے. اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جنگیں اب اسلحے کے ساتھ نہیں لڑی جا رہی. بیشتر جنگیں جو ہیں وہ کسی اور طریقے سے لڑی جا رہی ہیں, اور وہ نظریاتی اعتبار سے جنگیں لڑی جا رہی ہیں, اور ثقافت, تہذیب, اور اس کے ساتھ دوسری چیز جو آتی ہے وہ معاشی جنگ ہے. کلیش آف سیولائزیشن کا جو نظریہ تھا وہ تو 90 کے عشرے میں پیش کر دیا مغرب نے, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ لگاتار چل رہا ہے. اب ہماری اس وقت ثقافت کو جس برے طریقے سے کچلا جا رہا ہے, نظریات تو ہمارے جو ہے فکر اور نظریات ہی جب آپ کے تبدیل کر دیے جائیں. شادی کا مقصد کیا ہے؟ خطبہ نکاح کے اندر 5 دفعہ تقویٰ کا لفظ ہے. اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. تقویٰ بار بار آ رہا ہے. اور پھر یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا, سچی اور سیدھی اور کھری بات کرو, جو ہے وہ بتاؤ, جو نہیں ہے وہ کیوں آپ اس کا سارا کچھ جو ہے وہ دوسرے کو غلط توقعات وابستہ کر رہے ہیں. تو اصل میں بنیادی طور پہ یہی بڑی خرابی ہے کہ جب ہم نے مادی طور پہ یہ سمجھ لیا, مالی ہرس اور لالچ میں مبتلا ہو گئے, شادی کو کاروبار بنا لیا, اور کاروبار بنا کے دوسرے سے پیسہ جو ہے وہ غلط طریقے سے حاصل کرنے کا اس کو ایک ذریعہ بنا لیا, تو آپ باقی چیزوں کو تو حرام قرار دیتے ہیں کہ کسی کے ساتھ جھوٹ بول کے, فراڈ کر کے اس سے پیسہ جو ہے وہ بٹورا جائے, وہ غلط ہے, وہ حرام ہے. اب وہ حرام ہے, لیکن یہاں ہم اس کو حرام قرار نہیں دے رہے. آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ, نہ وہ فریق کھائے نہ یہ فریق کھائے. اور ڈاکٹر صاحب ویسے بھی ہماری سوسائٹی میں نا سب سے زیادہ لڑکے والوں کو یہ باتیں سنائی جاتی ہیں جہیز کے نام پہ, لیکن لڑکی والوں کے بھی تو پھر مطالبات دیکھیں نا, ہاں, کہ لڑکے کے پاس اچھا گھر, اچھی جاب اور یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. وہ ایسا تخیلاتی قسم کا کوئی شہزادہ جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ جو بالکل کسی پرستان سے جو ہے وہ آئے اور پھر آ کے, تو یہ مطلب یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا نے بہت زیادہ اس میں کردار عطا کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ایسی قوم کیوں بن گئے ہیں کہ ہمیں خود جو ہے
وہی میں کل ابھی ایک شادی اٹینڈ کر کے آئی ہوں اور وہاں پہ خطبہ نکاح جو ہے بالکل برائے نام. اچھا. یقین مانے اصل جان ایک شادی کے اندر خطبہ نکاح ہے. خطبہ نکاح ہمیں یاد دہانی کروا رہا ہے کہ ایک ذمہ داریوں کی زندگی شروع ہو رہی ہے اور اس کے لیے یہ لوگ جو جمع ہوئے ہیں یہ سب اس کے لیے دعائے خیر کریں گے. اور وہاں پر وہ آیتیں رٹی رٹائی وہ پڑھ دی ہیں اور اس کے بعد دعا تو ہمیں نہیں سمجھ آئی کیا مانگی گئی ہے اور پھر اس کے بعد میوزک شروع. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ گویا ہم نے شادی کا یہ جو مقدس رشتہ تھا اس کو ہم نے ایک رسم بنایا، بالکل اسی طرح جیسے کلیسا میں اور باقی مذاہب کے اندر جو ہے یہ سب کچھ تماشے ہوتے ہیں کہ وہ ایک رسم کے طور پہ وہاں کلیسا میں لے گئے، وہاں جا کر یہ چند رسمیں ادا کر دی، اس کے بعد اپنی مرضی سے سارا کچھ ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ کانسیپٹ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے کہ جب بچہ یا بچی کی شادی ہوتی ہے تو پیرنٹس جو ہیں اسپیشلی مدر اینڈ فادر یہ پاس بٹھا کے بچے اور بچی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نیا سفر ہے، اس میں آپ نے ایک دوسرے کو وقت دینا ہے، کیسے کچھ مشکلیں آئیں گی ان کو ٹیکل کیا جائے گا، تو یہ تصور کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ جو شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں نا وہ بے معنی ہیں، جو عام طور پہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. جو اصل تیاری ہے وہ لڑکے اور لڑکی کو زندگی گزارنے کی ٹریننگ دینا ہے. ان کو بیٹی کو بھی رخصت کر رہے ہیں تو اس کو اگلے گھر میں بھیجنے کے لیے اس کو سارے اونچ نیچ جتنی بھی زندگی کے اندر آنے والی ہے اس کی ٹریننگ دینا. اور پھر صبر کی زندگی، رفاقت بہترین وہی ہوتی ہے جس میں صابرانہ زندگی ہو. اور یہ چیزیں اس کی ٹریننگ کا حصہ ہیں. یہ سبق اس کو سکھایا جانا تھا، یہ تو اس کے ساتھ ہو نہیں رہا سب کچھ. اس کو تو یہ پتا ہے پارلر کون سا ہوگا، شادی ہال کون سا ہوگا، روسی جوڑا کون سا ہوگا، اور پھر یہ کہ اس کے بعد باقی سارے فوٹو سیشن جو ہو رہے ہیں وہ کیسے ہوں گے اور کون سا منظر ہوگا جس کے اندر جا کے تو یہ ساری فوٹوگرافی ہوگی. اب ان چیزوں کا تو پورا دھیان ہے لیکن جس چیز کو زندگی بھر جو نبھانا ہے اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے. اسی طرح لڑکے کی ٹریننگ میں بھی بہت کمی ہے. اسے یہ نہیں پتا حق مہر کی اہمیت کیا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ جو میرا لائف پارٹنر بننے جا رہی ہے خاتون، اس کی عزت اکرام اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا، اس کے حقوق میرے اوپر کیا ہوں گے، ذمہ داریاں کیا ہوں گی. ان سب کی ٹریننگ بہت ضروری ہے جو اس وقت ہمارا معاشرہ بالکل اس کے اندر کردار عطا نہیں، نہ والدین نہ ہمارے ادارے نہ ہمارا کوئی بھی میں یہ پہلی بھی بات کہی کہ ممبر اور محراب بھی خاموش ہیں. اور یہ خاموشی جو ہے لمحہ فکریہ ہے. بالکل. اور اب کیوں ایسا کردار ادا ایک اور بھی ٹرینڈ چل رہا ہمارے ہاں کہ ایک پروفائل بڑی تیار کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اپنی خامیاں بالکل نہیں لکھی جاتی اور کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اپنی خامیاں بھی وہاں پہ پٹ کرے گا، تو وہاں پہ خوبیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور آگے سے لڑکی والوں کی بھی خوبیاں آتی ہیں، پھر وہ پروفائل میچ کرتی ہیں تو پھر رشتہ طے پا جاتا ہے. تو آپ بتائیے گا یہ توقعات کتنی حقیقت پسندانہ ہیں؟ دیکھیے یہ تو پروفائل نہ ہوگی، سی وی ہو گئی نا، کہ آپ نے کسی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے اور اس میں آپ اکارڈنگ ٹو دا کمپنی جس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اور اس کے اکارڈنگ آپ اپنی سی وی کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور آپ اس کے اکارڈنگ اپنی پھر ساری جو آپ کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں آپ اس میں لکھتے ہیں کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے یہ میں یہ بھی اتنا اچھا ہوں، میں یہ بھی اتنا اچھا ہوں. اچھا کیا کبھی آپ نے یہ بھی وٹنس کیا ہے؟ خیر میرا تو یہ ایکسپیرینس نہیں ہے، نہ میں نے کبھی دیکھی ہیں ایسی پروفائلز وغیرہ، لیکن یہ ایک ہے ٹرینڈ تو چل رہا ہے نا. آف کورس چل رہا ہے. جی بالکل. تو اگر ایک گھر میں آپ کی پروفائل کو پسند نہیں کیا گیا تو وہ جو چیز پسند نہیں کی گئی ہے اس کو نکالا بھی جاتا ہوگا نیکسٹ کے لیے. دیکھیے یہ جب پروفائل بنتی ہے نا وہ جب رشتے والوں کو جو رشتہ کروانے والے ہوتے ہیں ان کو بھیجی جاتی ہے نا، وہ اس کو باقاعدہ اس کو چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر انہوں نے کچھ خود سے اوپر نیچے کروانا ہو کہ نہیں اس کو آپ ایسے نہیں ایسے کر دیں، اس کو آپ ایسے نہیں ایسے کر دیں، تو پھر وہ خود اس کو اپڈیٹ، وہ سی وی خود اپڈیٹ کرتے ہیں اور دین پھر وہ بھیجی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل بہت سچائی کی بنیاد پہ اور بہت مخلصی کی بنیاد پہ جو ہے وہ رشتے طے ہو رہے ہوتے ہیں. ہائے اللہ. ناظرین باتیں ہم سے اچھی جتنی مرضی چاہے کروا لیں وہ ہم آپ سے سارا دن کر لیں گے، تو اس سے آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ کوئی کتنا اچھا ہوتا ہے، اس نے کتنی اچھی پروفائل سیٹ کر لی ہے. اور یہی سب سے بڑی ریزن ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو آپ نے تو پروفائل، کیونکہ آپ تیاریوں میں، پھر رشتہ ہو گیا، آپ تیاریوں میں اتنا مگن تھے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا، آپ نے جو مینٹل کمپیٹیبلٹی تھی اس کو آپ نہیں جج کر سکے، اس کو آپ نہیں دیکھ سکے کہ آپس میں کوئی ان کے مزاج ملتے بھی ہیں
وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار بھی سکتے ہیں. آپ کا پورا فوکس جو ہے وہ شادی کے دن کو پرفیکٹ بنانا تھا, اور اس پرفیکٹ بنانے کے چکر میں آپ شادی کے بعد کی جو زندگی ہے نا اس کو امپرفیکٹ بنا رہے اچھا ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو پھر یہ ڈیٹ بھی کرتے ہیں تو اس میں کتنا سا پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا کیسا ہے؟ کچھ آدھے گھنٹہ یا گھنٹہ, یا اگر فون پہ بات ہو رہی ہے تو 10 منٹ 15 منٹ, اس میں تو آپ نے اپنے آپ کو بہت اچھا ہی دکھانا ہے نا کہ میں بہت اچھا ہوں یا میں بہت اچھی ہوں, وہ ادائیں دکھا دی, اچھی باتیں کر لی. لیکن جب باقاعدہ آپ کی پریکٹیکل لائف سٹارٹ ہوتی ہے تو وہاں تو آپ جو ہے وہ ایکٹنگ نہیں کر سکتے, ایکٹنگ نہیں کر سکتے. اور یہ سب سے بڑی ریزن ہے رشتوں میں خرابی کی, کیونکہ پہلے جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ وہ بہت اچھی باتیں بھی کرتی ہے یا باتیں بھی کرتا ہے, وہ بہت اچھا پہناوا بھی اس کا بہت اچھا ہے, وہ میرے گھر والوں کے بارے میں بھی بہت کنسرن تھی یا کنسرن تھا, لیکن بعد میں جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر آپ کیونکہ آپ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ایک پرفیکٹ انسان ہے. بالکل دیکھیں پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا ہے. جب آپ نے پہلے سے ہی یہ سوچ لیا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے, تو پھر تو رشتہ, اور بعد میں جب کمیاں سامنے آئے گی تو ڈیفینیٹلی وہ رشتوں کو خراب کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کا باعث بنے گی, اور آپ جو ہے وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی, جو آپ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا, جو آپ نے پہلے سے جو ہے وہ ایک پلان کیا ہوا تھا کہ اتنی ہماری اچھی اور پرفیکٹ جو ہے وہ ہوگی, کیونکہ آپ نے جو ہے وہ صرف ایک سائیڈ دیکھی تھی, آپ نے زندگی کا دوسرا جو سائیڈ ہے وہ نہیں دیکھا تھا کہ زندگی میں مشکل کیا, یہ انسان اگر میری زندگی میں کوئی مشکل آئے گی تو کیا یہ انسان ایسا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوگا, یا یہ لڑکی ایسی ہے یا میرے ساتھ یہ کھڑی ہوگی, یہ میری عزت کرے گی. ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ رسپیکٹ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے کسی بھی رشتے کو, محبت سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ رسپیکٹ جو ہے نا, وہ عزت کسی کی کرنا, کسی کا احترام جو ہے وہ رشتوں کو مضبوط بنانے میں محبت سے کہیں زیادہ کردار ادا کرتا ہے. اور اگر جو ہے وہ آپ کی رسپیکٹ ہی نہیں ہے آپس میں, آپ کا اعتماد نہیں ہے, آپ کے اعتبار نہیں ہے, تو آپ چاہے کتنا بھی کہہ لیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے بہت محبت ہے, ہم ایک پرفیکٹ کپل ہیں ہم, اور آج کل جو آپ کو پتہ ہے فیملی گولز, کپل گولز, اور جو ہے وہ ٹرینڈ کو فالو کرنا, تو یہ ساری چیزیں نا, کیونکہ آپ اپنی زندگی کو نہیں سنوار رہے ہیں, پرسنل لائف کو ایک فیک لائف جی رہے ہیں آپ ایکچولی یہ دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے ساری زندگی سنا ہے اور اسی لیے زندگی گزار دی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, مجھے ایسا پہننا ہے تاکہ لوگ میرے بارے میں اچھا کہیں, مجھے ایسے بات کرنی ہے, مجھے ایسے اٹھنا ہے, مجھے یہاں تک پہنچنا ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ میں بہت ایک جو ہے وہ کامیاب زندگی گزار رہی ہے. اپنے اندر کا انسان جو ہے نا وہ مار دینا ہوتا ہے. آپ نے اپنے آپ اندر آپ کیا چاہ رہے تھے, آپ کی کیا خواہش تھی, آپ ایک اچھے انسان بن سکے ہیں یا نہیں بن سکے ہیں, لوگوں کے چکر, اور لوگ تو کہتے رہیں گے, لوگوں کو تو کام ہے کہنا, لیکن آپ نے اپنی زندگی کو سنوارنے میں جو ہے وہ اپنی خواہشات کا کتنا عمل دخل رکھا, لوگوں کے پریشر کو جو ہے وہ کتنا اس میں جو ہے وہ اس کی پرسنٹیج کیا تھی. تو ہم جو ہے وہ آج کل, چونکہ ابھی بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا کا دور ہے, تو آج کل چونکہ ہم کہیں مثال کے طور پہ ہم کہیں آؤٹنگ کے لیے اگر جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ جو ہے وہ اس منظر کو, اس جگہ کو جو ہے وہ فیل نہیں کرتے, اس کی خوبصورتی کو. ہم جو ہے وہاں پہ فوراً اپنا موبائل اٹھا کے فوٹوز بناتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, تاکہ ہم اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ڈال سکیں کہ ہم یہاں پہ گئے تھے اور یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے. لیکن اس کا اصل حسن جو ہے, جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے, اس کو محسوس کر سکتے تھے, اس کو مس کر دیتے. سیم اسی طرح سے شادی میں ہے, ایسا ہی ہے. اچھا روبی صاحبہ, شادی تو دو ایسے انسانوں کا ملاپ ہوتا ہے جو ادھورے ہوتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی مضبوط انسان ہمیشہ سے مضبوط نہیں رہتا, بہت دفعہ وہ ٹوٹتا ہے, حوصلے ختم ہوتے ہیں, تو اس میں اس کو اپنے اسپاؤس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو اس کو ہمت اور حوصلہ دے آگے بڑھائے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے جو وقت ہے وہ مہندیوں میں, شاورنگ میں اور فوٹو شوٹس اور بڑے بڑے ایونٹس کے اندر ہی جو ہے وہ اس کو پلان کر کے اس کی نظر کر دیتے ہیں, جس پہ لڑکی والوں کی طرف بھی بہت زیادہ پریشر ہیں اور لڑکے والوں کی طرف بھی بہت زیادہ پریشر ہوتے ہیں. تو دماغی سائنس کیا بتاتی ہے کہ ایسے حالات میں جذباتی تھکن سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ سائرہ, سب سے پہلے وہی ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی اور یہ بات کر رہی تھیں کہ دیکھا جائے شادی جو ہے اس وقت ایک کاروبار بن چکا ہے. جب آپ ایک چیز کو لے کے ہی غلط چل رہے ہیں,
جب آپ کو بیسیکلی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس رشتے کو آپ نے کس طرح لے کے چلنا ہے, تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے لیے تھکن کا ہی باعث بنے گا. ابھی ہم لوگ بات کریں, دیکھیں انسان جو ہے نا زندگی میں یا خوشی حاصل کرنے کے لیے یا غم سے بچنے کے لیے, یہ دو صورتحال ہیں جن کے لیے انسان ساری کوشش کر رہا ہوتا ہے. جی. اب جس طرح ہم بات کریں کہ ایک لڑکا یا لڑکی کو ہم ایک رشتے میں باندھ رہے ہیں, جو ہمارے ہاں ایک آج کل چل رہا ہے, سب سے پہلے وہی والی بات ہے کہ ان کو اس رشتے کی نزاکت کا بتانا, ان کو یہ بتانا کہ بیٹے یہ زندگی جو آپ لوگ جن میں جا رہے ہو نا, اس میں آپ نے خوشی غمی ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے, دیکھیں یہ بھی ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک جیسے ہم لوگ ٹریفک میں جاتے ہیں, اسپیڈ بریکرز بھی آتے ہیں, ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں, کبھی فلو بھی ہوتا ہے, یہ رشتہ بھی ایسا ہے. یہ رشتہ صرف آپ کے لیے فن کا نام نہیں ہے, یہ رشتہ صرف ایک آپ سوشل میڈیا کا نہیں ہے, یا یہ رشتہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے اپنی خواہشات کو صرف ایک قانونی طور پر آپ نے ایک وہ کہہ لیں کہ آپ ایک رشتے میں آ گئے. یہ رشتہ بیسیکلی اس کی اہمیت کو بچے اور بچی کو بتائیں. جب تک آپ ان کو اس چیز کا نہیں بتائیں گے, دیکھیں ایموشنلی طور پر انسان احساسی طور پر آبویسلی اس رشتے میں انوالومنٹ بھی ہوتی ہے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ جذباتی طور پر اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ رشتہ چلتا ہے. لیکن اصل چیز ہے کہ جب تک انہیں اس رشتے کی اہمیت کا نہیں پتہ ہوگا, وہ اس رشتے میں کبھی بھی اس کو نہیں خوبصورتی سے لے کے نہیں چل سکتے. دیکھیے وہی والی بات آ گئی کہ ہمارے ہاں ایک اور ڈھول ڈھمکا, یہ ضروری, یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, لیکن اس میں یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنی لائف کو دو لوگوں نے لے کے چلنا ہے, دو خاندانوں کی تربیت کو لے کے چلنا ہے. آپ لڑکے اور لڑکی کو یہ تو بہت زیادہ پریشرائز کر دیں گے, جیسے ہم توقعات کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی. لڑکی کو یہ توقعات ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو اگر پسند کیا ہے تو پہلے سے اتنے گرین گارڈن سکھا دیے جاتے ہیں, جو کل کو وہ توقعات جب پوری نہیں ہوتی تو انسان سب سے پہلے ایموشنلی ہی ٹوٹتا ہے. آپ کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہو رہی, آپ نے ہرٹ ہونا ہے. جب آپ ایموشنلی ٹوٹیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی, آپ اس کا غلط ریئیکشن بھی دیں گے, اور وہی ریئیکشن جب آپ سے سنبھلا نہیں جا رہا ہوگا تو وہاں پر پیرنٹس بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو ان کو سپیس دیں. ہمارے ہاں یہ بھی انفارچونیٹلی سائرہ بہت زیادہ ہے کہ ہم لوگ رشتہ لڑکا لڑکی کا بنا کے نا ان کو پھر ہم بیٹھ کے تماشا ہی بن جاتے ہیں. وہ لڑکی جو کل کو آپ چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہوتی ہے, ساتھ کو ایک دم وہ ڈائن لگنا شروع ہو جاتی ہے. وہ لڑکا جس میں زمانے کی خوبیاں ہوتی ہیں, وہ ایک دم جو ہے وہی گھر والے لڑکی کو, ماں وہ فون پہ لگی ہوگی, تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بات. ہم لوگ لڑکا لڑکی کو ٹائم دیتے ہی نہیں ہے شروع میں کہ وہ اپنی زندگی کو خوبصورتی سے لے کے چلیں. اور یہی وہ پریشر ہے کہ جب رشتے کو انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے, دیکھیں ایک دو جانوروں کو بھی آپ ایک دم ساتھ ایک وہ کر دیں نا تو ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. جی. لڑکی بھی ایک جگہ سے آئی ہے, دوسرے ماحول سے آئی ہے, آتے ہوئے اس بچی کو بھی سپیس دیں, اور اپنی بیٹی کو بھی اس کو بھی سمجھائیں کہ بیٹے اگلے کے گھر پہ میزائل بن کے نہیں گرنا. اور آنے والی کو بھی آپ سمجھے کہ اس نے آتے ہی آپ کے پورے گھر کی جو ہے نا, آپ سارے وہ ہاتھ پاؤں سے بیٹھ گئے اور اب آپ کو آتے ہی اس نے ساری آپ کی جو ہے نا پیمپرنگ شروع کر دینی. یہ وہ توقعات ہے جب لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسری طرف سے, لڑکی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جاتے ہی جی میری وجہ سے فلمی ماحول ہوتا ہے, یہ زندگی ایسے ہی گزرنی ہے جیسے ایک وہ ہلا گلا اور شادی, کیونکہ وہی والی بات ہے کہ اہمیت کا ہی نہیں پتا. اچھا, ہم نے اپنے بچے بھی تو اتنے زیادہ پیمپرڈ کر رکھے ہیں نا کہ اگر بیٹی ہے تو وہ ہاتھوں کا چھالا ہے, بیٹا ہے تو اس کو زمانے کی تلخ اور یہ نرم گرم ہوائیں لگنی نہیں چاہیے. تربیت کی کمی ہے نا, جب بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ بیٹے آپ نے یہ ذمہ داری کا نام بھی ہے. آپ نے جس طرح سے ہم لوگ شروع سے, میری بیٹی کو تو یہ عادت تھی, میری بیٹی تو بھئی آپ بیٹی بیاہ کیوں رہے ہیں, میرا بیٹا تو یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. پریکٹیکل لائف جب شروع ہوتی ہے آپ کتنا سفر کرتے ہو بھئی. اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ مذاق نہیں ہے. اگر اس کے بارے میں اتنی زیادہ سختی بار بار کہی گئی ہے, کیوں کہی گئی ہے؟ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تقویٰ, اب لوگوں کو یہ چیز تو یاد ہے کہ جی ہم نے یہ شادی میں یہ کھانا ہونا چاہیے, یہ واقعی میں ہم سب میں کتنے لوگ ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کے خطبہ نکاح کو ہم لوگ غور سے سن رہے ہوتے ہیں. لڑکے لڑکی کو کتنی اہمیت بتائی جا رہی ہوتی ہے شادی سے پہلے. مجھے کوئی ایک ایسا گھر, چند لوگ ہوں گے جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو اسلامک حوالے سے پراپر کہ یہ بیٹے اس کا یہ مقصد ہے, میں نے کہیں فیملیز میں نہیں دیکھا. اور یقین کریں میرے پاس سائرہ کاؤنسلنگ کے جو جتنے بھی زیادہ تر نیولی میرڈ کپل آ رہے ہیں, اور وہ 6 ماہ کے بعد ایک دوسرے سے ہم بور ہو گئے. آپ کیا کوئی ایک ایڈونچر کر رہے تھے, آپ کسی سفر پہ جا رہے تھے, یا آپ لوگ ایک مل کے ایک جوائنٹ چلے جی ایک ایڈونچر کرتے ہیں, ایک دیکھا جائے گا ہوتا کیا, ایک جوئے کی طرح کھیل رہے ہو. تو جب رشتوں کو آپ نے مذاق بنا لیا, رشتوں کو تجارت بنا لیا, لوگوں کے لیے نمود و نمائش بنا دیا, صرف دکھاوا کرنا ہے, تو پھر انجام یہی ہوں گے. پھر انجام آ جا کے وہ رشتہ گھسیٹ بھی لے, آ جا کے بچوں کے لیے بروکن فیملیز پھر بن جاتی ہیں. بالکل. کتنی بھی دیر آپ پھر نفسیاتی مریض پروان چڑھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بات کروں گی کہ جو بات ابھی ہماری بہن بات کر رہی ہیں روبی صاحبہ, اس میں ایک چیز مزید
کہ لڑکا اور لڑکی جب آپس میں ان کی زندگی گزارنی ہے اور دونوں فیملیز کو ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ آپس میں کرنے کا موقع دینا چاہیے. تو یہاں میں ایک چیز کا اضافہ کروں گی کہ مائیں پیچھے سے لمبے فون کرنا بند کر دیں. یقین مانے کہ یہ جو تو بھی آنیسٹلی آپ اپنی بات پوری کر لیں پھر میں اپنی بات کرتی ہوں جو دیکھنے میں آتی ہیں چیزیں. لمبے فون جب ماؤں کے جاتے ہیں ہر 5 منٹ بعد جو ہے کبھی ویڈیو کال ہے اور کبھی لمبا فون چل رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے تو اب کیا ہو رہا ہے, اور پھر کیا ہے تو پھر کیا ہے, یعنی کوئی بات بھی نہیں ہے. اور اس گھر کی ایک ایک چیز کے بارے میں جو ہے وہ آپ پوسٹ مارٹم کروا رہے ہیں اور کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور ماؤں کو یہاں پہ حوصلہ رکھنا چاہیے, بیٹی دی ہے تو اس کو بتائیں کہ بیٹا بس اپنے گھر میں اپنے معاملات خود ہینڈل کرنے ہیں, اور کوئی وہاں اس گھر کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچے. اور وہ اب ساری باتیں جو اس گھر کے اندر ہیں, اچھی ہیں, کمی ہے, کوتاہی ہے, وہ اس گھر کی امانت ہے, وہ مجھ تک تم نے کسی صورت نہیں پہنچا. اچھا, جب یہ نیا نیا کپل بنتا ہے نا, ایک شادی ہوتی ہے, تم نے آج کیا پہنا, اسپیشلی یہ بہت زیادہ آپ کو ٹیکسٹ آئیں گے, کالز آئیں گی, آج تم نے کھایا کیا ہے, دعوت کس کی طرف ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ بور کرنے والی ہوتی ہیں, اور اسپیشلی مجھے یہ سوال بہت برا لگتا ہے کہ آج تم نے کیا بنایا ہے. مائیں یہ تو ڈسکس کرتی ہیں. دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹیوں کو آپ ایک, ان کو لڑکا ہے یا لڑکی ہے, وہ لڑیں گے بھی, آپس میں جھگڑیں گے بھی, پیار میں خود بخود وہ گاڑی چل پڑتی ہے. ایک طرف لڑکی کی ماں گاڑی کو کھینچ رہی ہے, ایک طرف لڑکے کی ماں کھینچ رہی ہے, تو اینڈ پہ آ جا کے ایکسیڈنٹ ہی ہونا. اچھا دیکھیں نا, رشتے کا جب آغاز ہو رہا ہے نا تو دونوں لڑکی کی ماں لڑکے کی ماں ایک دوست کی طرح چل رہی ہوتی ہیں. شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ایک دشمن ٹائپ نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس لیے کہ یہ جو درمیان میں پارٹ ادا کیا گیا نا, یہ جو میں نے ابھی بات بتائی ہے, اس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں کہ شاید ماں سکھا اور رہی ہے. عزت کا, احترام کا وہ رشتہ جو ہے نا وہ بہت برے طریقے سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو یہ چونکہ ان سارے تجربات سے, ان مراحل سے گزرے بھی ہیں, تو مجھے تو بہترین, یعنی یہ چونکہ بات اپنے طور پہ لگی, تجرباتی طور پہ لگی, کہ جس دن بیٹی کو رخصت کیا تو میں نے ایک ہی بات کہی کہ بیٹا اب اس گھر کی کوئی بات مجھ تک نہیں آنی. اللہ اکبر, کتنی اچھی بات ہے. آپ کا وہ گھر وہ آپ کا ہے, آپ نے وہاں اچھا, کبھی نرم کبھی گرم, جیسا بھی ہوگا اس کو آپ نے خود ہینڈل کرنا ہے, اور صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات آپ کی خواہشات کے مطابق کوئی معاملہ نہیں بھی پیش آئے تو اللہ تعالیٰ اس کا کسی نہ کسی طریقے سے نعم البدل ضرور دے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر تھوڑا سا ماں اتنا ہی پش کرنا شروع کر دیں, یا لڑکے کی ماں ہی کر دے نا تھوڑا بہت, کہ بیٹا یہ آپ کی ایک نئی زندگی ہے, ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ٹائم دو, آپ سمجھو ایک دوسرے کو, تو وہ تھوڑا ایک ذہن میں بھی آ جاتا ہے کہ اب ہمیں سمجھنا ہے. آپ دیکھیے جو تربیت کی خود اعتمادی ہے نا والدین کے لیے, کہ میں نے اپنی بچی کی یا میں نے اپنے بیٹے کی تربیت ایسی کر دی ہے کہ وہ اپنی زندگی, یہ شادی شدہ زندگی جو ہے وہ ایک بہترین طریقے سے گزار سکتا ہے, تو وہ والدین بہت زیادہ انٹرفیئر نہیں کریں گے. لیکن جن والدین کو یا جن ماؤں کو جو ہے وہ اس چیز میں اعتماد ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ ہاتھوں کا چھالا بنا کے, بھائی آپ ایک دوسرے, ہمارے معاشرے میں 2 لوگوں کی شادی نہیں ہوتی, 2 خاندانوں کی شادی ہوتی ہے. تو آپ اگر اپنی بیٹی کو رخصت کر رہی ہیں تو آپ نے آلریڈی اس کو زندگی کی سرد گرم جو بھی حالات ہیں, آپ کے گھر میں کے بھی جو معاملات ہیں, دیکھیے سسرال کوئی عجوبہ نہیں ہوتا ہے, وہ بھی اسی طرح کا ہی گھر ہوتا ہے جس طرح کا آپ کا اپنا گھر ہے. آپ کے اپنے گھر میں بھی کوئی باہر سے بھابھی جو ہے وہ آئی ہی ہوگی, اس طرح سے آپ نے وہ سارا بالکل. ہمارا نا راشدہ صاحبہ یہی ٹاپک ہے نا آج کا, کہ جب یہ اسپاؤزل سلیکشن کی بات آتی ہے, پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ مطالبات, ایکسپیکٹیشنز سٹارٹ ہو جاتی ہیں, پھر اس کے کانسیکوینسز ہمارے سامنے آتے ہیں نا, تو ہم اس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں. اور ابھی جو ہے ناظرین شارٹ بریک کا وقت ہے, لیکن جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اس ٹائم میں ہم یہ بات کریں گے کہ بہت زیادہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جیسے ہی وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لڑکے کی طرف سے کہ اس کے پاس اچھا گھر, گاڑی, جاب, ہر چیز ہونی چاہیے, تو ایک جواب ہمیں ملتا ہے کہ یہ کوئی مادی سوچ ہم رکھنے والے لوگ ہیں, لالچی ٹائپ کے لوگ ہیں. کیا ایسا کرنا درست ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی جس گھر میں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں دیکھنی چاہیے یا نہیں؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से ब्लेस्ड फ्राइडे मॉर्निंग शो में आप सबका खैर मकदम करते हैं। और आज हम बहुत ही एक अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं। वक्त जितना भी होगा वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है जो हर किसी की रहनुमाई कर रहा है। आज माओं का भी, बेटियों का भी, सिस्टर्स, हर एक के काम आने वाला है। स्पेशली हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होने वाला है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें अगर अपनी सोसाइटी की तरफ देखें कि कोई भी अगर रिश्ते का पैगाम लेकर जा रहे हैं, लड़की वालों की तरफ से एक डिमांड होती है ना कि लड़के के पास घर हो, जॉब हो, गाड़ी हो, हर एक चीज़ हो, तो आगे से हमें ये सुनने को मिलता है कि ये तो एक मादी सोच है। तो इसका अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या ऐसा करना ठीक होता है? इस्लाम में इसके बारे में क्या रहनुमाई दी गई है? जी, जहाँ तक देखें, वालिदैन की ज़िम्मेदारी तो ये है कि वो अपनी औलाद की शादी करें और जहाँ कर रहे हैं देखभाल करके करें। जहाँ लड़के के बारे में, उसके अखलाक के बारे में, उसकी तालीम के बारे में, उसके पेशे के बारे में मालूमात ली जाती हैं, तो कम से कम ये भी देखना कि वो आया उसके नान नफ़का की ज़िम्मेदारी उठाने का अहल है। अच्छा। तो ये मालूमात लेना तो ज़रूरी है। अच्छा। लेकिन उसको एक इतना बड़ा मयार बना लेना, उस मयार को आप दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि फिर मयारे इंसानियत नहीं रहता, फिर वो मयारे ज़िंदगी की दौड़ लग जाती है। सही है। और उस मयारे ज़िंदगी को हासिल करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर है बग़ैर देखभाल किए भी बेटी किसी को दे देना कोई दानिशमंदी नहीं है। लिहाजा जो ज़रूरी औसाफ हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है। और इसके हवाले से मैं यहाँ पे बताती जाऊँ कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबिया थी फ़ातिमा बिन्ते कैस। ठीक है। उनको तलाक हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अपनी इद्दत गुजारने के बाद दोबारा जो है वो फिर बताएं भी। और जब वो अपनी इद्दत गुजार चुकी तो उन्होंने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि 2 लोगों ने मुझे निकाह की पेशकश की है, पैगाम भेजा है। एक मुआविया थे, मुआविया बिन सुफियान, और दूसरे अबू जहम। अच्छा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए यहाँ मशवरा देना ये अमानत होता है, यहाँ किसी की बुराई नहीं की जा रही। जो आमतौर पे समझा जाए कि किसी के निकाह के मामले में किसी के बुरे औसाफ को बयान करना शायद कोई बहुत बड़ी बुराई है। यहाँ ये अमानत है कि उसको ज़रूर बताया जाए। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ तक मुआविया का ताल्लुक है वो तो गरीब है, यानी उसके पास कोई माल नहीं है, और अबू जहम की लाठी औरतों से उठती नहीं है, तो लिहाजा आप किसी और से कर लो। और उसके बाद फिर उनकी शादी उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। अच्छा। तो यानी गोया ये मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। अब यही ये जो माशरे के अंदर इस वक्त हमारे यहाँ रुझानात चल रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करना और उन तवक्कुआत के मुताबिक किसी को ढूंढना महाल है, और बेटियों की शादियां इस वजह से भी लेट हो रही हैं कि तवक्कुआत के मुताबिक फ़र्द नहीं मिल रहा कि उसके पास इतना माल हो, इतना बड़ा मनसब हो, और फिर ये उसका स्टेटस हो। ऐसा कोई ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले हमने ये ऑप्शन रख दिया, ये हमारा मुतालबा था कि लड़के के पास ये सब होना चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल हमें नहीं वो मिल रहा, तो फिर उसके बाद क्या ये वक्त पे छोड़ देना चाहिए कि वक्त के साथ अल्लाह अता करने पे कादिर है? देखिए, अल्लाह तो देता रिस्क, अल्लाह ने रिस्क तो हर बंदे का लिख रखा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का निकाह हुआ जी, तो आप खुद सोचें कि वो वक्त और वो हालात कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 21 साल की उम्र है और हज़रत फ़ातिमा की उम्र 15 साल है। तो कई लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। हत्ता कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे हया आती थी कि मेरे पास माल नहीं है तो मैं किस तरह से निकाह का पैगाम दूँ। अच्छा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपसे हज़रत फ़ातिमा का निकाह किया है तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आपके पास क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक ज़िरा है। अच्छा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ज़िरा बेच दो, और ज़िरा जो है वो 600 दिरहम में बिकी है। अच्छा। वो ला के पैसे जो है वो हक महर में रख दिए। अच्छा, यानी तो कि हमारे इस्लाम में 2 मिसालें कायम की गई हैं, मतलब एग्जांपल्स हैं हमारे लिए कि एक तो वो वाली अल्लाह थी ताला वो रास्ता वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम, अल्लाह के ऊपर भरोसा भी तो करें किसी बात पे। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, जब फैसला कर लिया फिर अल्लाह की ज़ात पे भरोसा। बिल्कुल इंशाल्लाह वो बहुत सारे रास्ते जो हैं, और ये भी बात याद रहनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम ज़रूर इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी खैरुन हमारी निकाह। एक गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है जूम पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं अतीका साहिबा?
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं सायरा साहिबा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। सबसे पहले आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसे कि आपकी अभी नई नई शादी हुई है तो आपका भी ये एक्सपीरियंस है, आपने भी विटनेस किया है कि जब शादी होती है तो उस वक्त बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लड़का और लड़की दोनों की तरफ से होती हैं, मुतालबात भी होते हैं। तो फिर आपने इसको किस तरह से देखा है अपने इस जो है आपके साथ हालिया ही, ज़ाहिर सी बात है आपने इन सारी चीज़ों को करीब से देखा है। सायरा साहबा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हर लड़की को जो है ना वो अपनी नसीब के लिए, अपनी किस्मत के लिए दुआ करनी चाहिए। आपके लिए दुआ करती है, आपकी माँ करती है, आपका बाप करता है, या आपकी बहनें भाई करते हैं, आपके सर्कल में कोई भी है वो आपके लिए दुआ करते हैं। सबसे बेहतर ये है कि आपका कनेक्शन आपके अल्लाह के साथ होना चाहिए। बिल्कुल। आपका कनेक्शन जब आपके अल्लाह के साथ होगा, चाहे जो जितनी भी दुआएं करता है ना, जो रब्त आपके अल्लाह के साथ होगा, आपने खुद अपने लिए दुआएं करनी है तो आपका अल्लाह जो है वो आपके लिए आसानियां करे। तो मैं अपने लिए कहती हूँ कि मेरे पे अल्लाह की खास रहमत थी। मैं ये समझती हूँ कि जितनी दुआएं मैंने की हैं शायद किसी लड़की ने की हैं, तो ये हर लड़की को करनी भी चाहिए। बेशक जो है वो तकदीर गालिब है, लेकिन इंसान जब दुआएं करता है तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपने बंदे की पुकारे सुनता हूँ, दुआएं सुनता हूँ। तो मैंने अपने अल्लाह से दुआएं की कि मुझे चाहिए था कि मैं अल्लाह मेरा यहाँ भी घर बना दे और अल्लाह मेरा पाकिस्तान में भी घर बना दे। तो अल्लाह ने वैसे ही किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जो मेरी शादी में मैंने सबसे पहला जो फर्क देखा है ना वो ये है कि लोग दीन को बहुत आसान समझते हैं मगर रिवाज को वो फर्ज बना लेते हैं। तो कुरान क्या कहता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता है। सही है। लेकिन मुआशरे में क्या होता है, मुआशरे में हमें सोसाइटी में यहाँ देखने को मिलता है हर रस्म जरूरी है, हर मांग लाजिम है और हर तोका जो है वो फिर दबाव बन जाती है। ये देखने को हमें मिलता है कि भी फलां रस्म भी करनी है, ये भी रस्म करनी है, ये भी ना की तो फलां क्या कहेगा, ताया क्या कहेगा, चच्ची क्या कहेगी। ये सारी चीजें जो है ना वो फिर हमें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन दीन इस्लाम हमें आसानी का दर्स देता है और फिर इस तरह हम दबावों से भी बच सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखा जाए हमारे लिए रोल मॉडल है और नबी पाक के 11 निकाह जो हैं वो हुए हैं। तो अल्लाह के नबी की शादियां अगर देखी जाए तो कितनी सादगी वाली थी, कितनी बाबरकत थी। सहाबा इकराम की देखी जाए कितनी बाबरकत थी, सादगी वाली थी। और देखें कि तकवा पर कायम थी, उनका कोई मकसद दिखावा नहीं था और उन्होंने जिंदगी के मकासद हासिल किए हैं। और फिर मैंने देखा है कि लोग शादी को जितना मुश्किल बनाते हैं ना, यकीन करें उतना ही नौजवान नस्ल जो है ना वो गलत रास्तों पर जा रही है। ये बहुत से आप सोशल मीडिया पे देखती हैं, नए इतने जो हैं वो, जैसे यहाँ पे हमारी एक मेहमान है वो जिक्र कर रही थी कि सोशल मीडिया पे एक शादी चल रही है, 3 साल से चल रही है, वो पता ही नहीं है जी फलां फंक्शन चल रहा है, वो बाद में पता चलता है कि ये तो निकाह हुआ है जी, रुखसती हुई है। अजीबो गरीब जो है वो हमें देखने को चीजें। अच्छा अदीका, फिर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपकी भी अभी शादी हुई है, आपसे भी कुछ ऐसी तवक्कुआत वाबस्ता की गई हैं या आपने भी कुछ सोच रखा था कि जो इस्लामी तालीमात से थोड़ी हटकर थी? नहीं, एब्सोल्युटली आप ठीक कह रही हैं। हर लड़की की ख्वाहिश होती है, बहुत सी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ मेरे जो कॉन्सेप्ट थे वो शुरू से क्लियर थे। मैं शादी एक मकसद के तहत करना चाहती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मकासद थे, ये बहुत से आपके ऊपर जो है वो फैमिली प्रेशर होता है। मुझे ये बातें सुनने को मिलती थी कि ऐसा लड़का कहाँ से बन के आएगा, जैसी सोचे तुम्हारी हैं। अच्छा। तुम जो समझती हो तुम कहती होगी दीन पे पूरी तरह जो है मबनी होगा, चलने वाला होगा, ये तो सबूरात जो तुम्हारे हैं। तो बहुत सा फैमिली प्रेशर होता है और हर लड़की को फेस करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हक पे डटे होते हैं तो अल्लाह उनके लिए रास्ते निकालता है। बिल्कुल। मैंने अपने लिए दुआएं की हैं, नमाज में दुआएं की हैं और फिर जो दर्स वगैरह है उसमें दुआएं करती। फिर मैंने तहज्जुद में अपने अल्लाह की बहुत दुआएं की। अच्छा, फिर हम ये जानने के लिए डेस्परेट हो रहे हैं कि क्या आपको फिर आपने जो दुआएं मांगी थी वो दुआओं वाला शहजादा फिर आपको मिल गया था?
यस एब्सोल्युटली, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अच्छा, आलमीन। यानी दुआएं और यहाँ पे आपकी मैं अल्लाह एक ताला बात ने कबूल आपको कर क्लियर ली। कर दूं। ठीक है, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नाजरीन से ये भी कहना चाहूंगी कि अगर हमारी बच्चियां, मैं बच्चियों को भी ये पैगाम देना चाहूंगी कि अगर वो ये माइंडसेट रखती हैं ना कि उनको 100% कुछ मिलेगा, तो ये इम्पॉसिबल है कि आप अपना माइंडसेट ये रखें कि आपको जो है वो बिल्कुल हर चीज परफेक्ट मिलेगी। सही है। कंप्रोमाइज से जिंदगी चलती है, आप कंप्रोमाइज करेंगी, चीजों को एक्सेप्ट करेंगी, कबूलियत की तरफ लेके आएंगी कि आप उस पे रजा, अल्लाह की रजा में राजी हो जाएंगे। तो अल्लाह का कुरान क्या कहता है, वाइस्ताज़ाना रब्बुकुम लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, बिल्कुल। कि आपके रब ने ऐलान किया ना कि अगर आपको अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उस पे शुक्र गुजार बन जाएंगे, अपने अल्लाह का शुक्र करेंगे, तो फिर अल्लाह आपकी नेमतों में और इजाफा करेगा। हाँ जी, बिल्कुल। शुक्र वाली जुबान अगर बंदे के पास हो ना तो अल्लाह उस नेमतों में इजाफा कर देता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक तो नहीं है। अतिका, आप हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, जी 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 आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम अपने दूसरे मेहमानों को भी गुफ्तगू में शरीक करेंगे। अच्छा राशिदा जी साहब, जी आप बताइएगा कि लड़के वाले जो हैं वो ये भी मुतालबा करते हैं ना, बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि लड़की अगर जॉब कर रही है, जॉब होल्डर है, तो उसको कहा जाता है कि तुम जॉब भी करो और साथ ही साथ में आप अपना घर भी चलाओ। तो ये दो तरह के जो रोल हैं वो किस तरह से अपनाएगी और किस तरह से चलाएगी घर को, और फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है बच्चे भी होते हैं, तो क्या इस तरह की शराइत का तय कर लेना ये दुरुस्त होता है लड़की के लिए? बिल्कुल मिसाइरा, देखिए जेंडर रोल्स जो है ना वो हमारे माशरे में ने डिफ़ाइन कर दिए हैं कि औरत का काम जो है वो घर चलाना है, बच्चे की तरबियत, बच्चों को पालना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना, घर वालों की ज़रूरियात का ख्याल रखना, वो सिर्फ़ और सिर्फ औरत का काम है। और मर्द का काम है उसको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना इन टर्म्स ऑफ पैसे, कि वो कमा के लेके आएगा और वो जो है वो सारा घर का जो काम है, ख़ानदान का जो लेन देन है, शादी ब्याह के जो मामलात हैं, वो सारा जो है वो ख़ातून जो है वो देखेगी। अब ट्रेंड अब ये हुआ कि जैसे ही ख़वातीन थोड़ा जो है वो जॉब की तरफ आई, थोड़ा बाहर निकली और फाइनेंशली इंडिपेंडेंट हुई, तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट था ख़ातून को लेके वो ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा। और नया कॉन्सेप्ट भी आ गया कि कमाने वाली, ये तो बहुत अच्छी बात है। और महंगाई ने और ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को मजबूत किया, क्योंकि अगर एक ही बंदा जो है और कमा रहा है और बाकी पूरा घर जो है वो बैठ के खा रहा है, तो इस महंगाई के दौर में उससे गुजारा नहीं हो रहा। तो इस चीज़ ने तो ये प्रूफ कर दिया कि नहीं, दो लोगों को काम करने की ज़रूरत है और वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था ना कि घर संभालना, घर के काम करना और हर तरह की जिम्मेदारी जिसका ताल्लुक जो है वो ख़ानदान, फैमिली और घर से है, वो औरत की जिम्मेदारी है, ये जहनों से नहीं निकली। सो अब जो है वो पेरेंट्स को, जो ख़ास तौर पे लड़के वाले होते हैं, उनको ये होता है कि ठीक है वो जॉब भी करे, लेकिन चूंकि वो तो उसकी जिम्मेदारी है ही है, घर संभालना तो उसकी जिम्मेदारी है ही है, तो अच्छी बात है कि वो जॉब भी करती हो, जो कि मुझे पर्सनली लगता है। देखिए अल्लाह ताला ने औरत को जो है ना वैसे ही मल्टीटास्किंग बनाया है। बिल्कुल। औरत जो है वो उसकी गुट्टी में है कि उसने अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उसने घर का ख्याल रखना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो ख़वातीन जो है वो नौकरी करती हैं, जॉब करती हैं, या बाहर जाती हैं, या घर पे कोई और बिजनेस चला रही हैं, या कुछ भी कर रही हैं, वो अपने घर को टाइम नहीं दे रही, उस तरह का टाइम नहीं दे रही हैं। लेकिन जिस तरह से एक बिल्कुल हाउसवाइफ जो है वो अपने घर के अंदर रहती है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल बाहर की होके रह गई हैं। लेकिन उसका वहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो तब आएगा जब दोनों मियाँ बीवी जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो समझेंगे, अपने फ़राइज़ को समझेंगे और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ख़ातून, अगर देखिए मर्द भी अगर 9 to 5 जॉब कर रहा है और ख़ातून भी 9 to 5 ही जॉब कर रही है और दोनों एक ही टाइम में घर आ रहे हैं, लेकिन खाना बनाना ख़ातून की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि मर्द बहुत थका हुआ है और सास जो है वो फ़ौरन ये भी कह देगी कि तुम बैठो, तुम तो बहुत थक गए होगे। खातून की ही जिम्मेदारी है कि उसने बच्चों का जो है उसको उनको चेंज कराना है, या उनको जो है वो सुलाना है, या उनको खाना देना है, या जो भी करना है। सो ये फिर दोनों मियाँ बीवी की जो हम पहले बात कर रहे थे ना, मेंटल कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे थे, ये उन दोनों का ताल्लुक है कि वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां एक दूसरे के साथ बांटते हैं। सारी बात है, वो भी घर के लिए, आपके साथ के लिए बाहर निकली अगर वो काम कर रही है तो वो भी आपका साथ निभाने के लिए कर रही है ना। सो अगर आप भी उसका साथ निभाने के लिए जो है वो उसको कोई हेल्प कर देंगे या सपोर्ट कर देंगे,
تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن تبدیلی آئی بھی ہے, تبدیلی آئی بھی ہے, بہت ساری definitely آئی بھی ایگزامپلز ہے. ہیں ایسی. بالکل آئی ہے. جی اچھا عتیقہ, جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے دل میں بہت سارے خدشات ہوتے ہیں نئے گھر میں جانے کے لیے, وہ بہت زیادہ نا ڈری سہمی ہوتی ہے, تو ایسے میں پھر لڑکے کو اور اس کے گھر والوں کو اس کی کتنی مدد کرنی چاہیے؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ سارا صبح اسلام نے عورت کو جو ہے نا وہ سب سے زیادہ عزت کا حق گزر مقام دیا ہے, اور جو تعلیمات ہمیں اسلام سے ملتی ہے, دین اسلام, وہ کہیں بھی ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں. جی, تو نکاح کے بعد عورت ایک نئے ماحول میں جاتی ہے, پھر ظاہری بات ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی ہے اپنی اماں لوگوں کے گھر میں, اس کا کچھ جو لائف سٹائل تھا, لیکن نیکسٹ جا رہی ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہونا ہے, کیسے گھر ہے, کیسے سسرال والے ہیں, تو وہ یہ پریشر ہوتا ہے, یہ ہر لڑکی کو ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شوہروں کو خاص جو ہے وہ تاکید کی ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہے. تو شریعت کی ہدایت جو ہے نا وہ واضح ہے. صحیح ہے. سب سے پہلی جو ہدایت ہے وہ یہاں بھی عرض کرتی چلوں تو بیوی کی عزت, یعنی اس کی سیلف ریسپیکٹ, اس کو سکون دینا, اور جو اس کی پروٹیکشن ہے وہ سب سے پہلی ذمہ داری. اور دوسری اگر ہدایت کی بات کی جائے تو اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا, اس کے دل کا خیال رکھنا, یہ سنت ہے. بجائے اس کے ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے نا تو یہ بہت زیادہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو لڑکا ہے اس کا یہ مائنڈ سیٹ پہلے سے ہوتا ہے, پہلے سے اس نے اپنا ذہن بنایا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی اسٹیچو آنی ہے جس میں آ کے میری جو ہے وہ میرے کپڑوں کو بھی سیٹ کرنا ہے, میری فلاں چیز کو بھی. یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ ایک تربیت کا حصہ ہے. بتایا جاتا ہے کہ تمہاری بیوی آئے گی اور اس نے تمہارے جو ہے وہ سارے کام کرنے. اور ادھر جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ایموشنلی جو ہوتی ہیں وہ اٹیچ ہوتی ہیں, وہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے جانا ہے اور ہمیں جو ہے وہ بھی ہمارے احساسات کا بڑا خیال کیا جائے گا. اس طرح کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ لڑکیوں نے اپنا بنایا ہوتا ہے. تو شریعت پھر اس کے بارے میں کیا رہنمائی جی کرتی ہے نا, کہ پھر کس طرح سے بھی, کیا آپ نے دیکھا ہے کہ پریکٹیکلی بھی اب آپ کو اس طرح کی سپورٹ ملی ہو؟ پریکٹیکلی میں یہ کہتی ہوں یہ تو ایک قسمت کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اچھے سسرال والے مل جائیں. اچھا کیا قسمت کی یہ بات قسمت پر چھوڑ دیں گے, یا تربیت بھی بہت میٹر کرتی ہے اس معاملے میں؟ ایبسولوٹلی تربیت میٹر کرتی ہے, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, وہی میں نے آپ سے پہلے بات کی نا کہ ہر چیز جو ہے وہ انسان کو 100% نہیں ملتی ہے, پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے. آپ کو چیزوں کو قبول بھی کرنا ہوتا ہے. آپ جب چیزوں کو ایکسیپٹ کریں گے, قبول کریں گے, تو آپ کے لیے آسانی کے راستے کھلیں گے. لیکن ہمارے معاشرے میں عدم برداشت ہے, آپ جو ہے وہ لڑکیاں ہیں وہ برداشت نہیں کرتی ہیں. بالکل, یہ بات عتیقہ صاحبہ ہمیں واقعی بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو ادھورے انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ ان کا ایک جوڑا بناتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو مکمل کر رہے ہیں. تو یعنی نہ وہ پرفیکٹ ہے اور نہ لڑکی پرفیکٹ ہے. آپ نے قبول ہے کہا ہے, تو پھر ہر ایک کمی اور ہر ایک خوبی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے آپ کو. اچھا بالکل, اگر آپ نے قبول کیا ہے تو آپ نے ان کی خوبیوں خامیوں سمیت ان کو ایکسیپٹ کیا ہے نا. بعد میں آپ کہیں کہ یہ آپ نے فلاں چیز نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے, جب آپ نے ایکسیپٹ کر لی تو آپ نے نبھانا ہے. وہ مجھے شیخ آصف کا یہاں پہ جملہ یاد آ گیا, جو وہ کہتے ہیں کہ بیویوں کو پہلے پالنا پڑتا ہے پھر ان کو سر پہ بٹھایا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا جملہ ہے. تو اس طرح جو شوہر ہیں ان کو چاہیے کہ بیویاں ہیں ان سے غلطیاں ہو جاتی اس کو نظر انداز کرے, اس کے دل کا خیال رکھے. تو یہ سنت طریقہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ بھی جو تھی وہ ناراض ہو جایا کرتی تھی, اللہ کے نبی جو ہیں وہ منایا کرتے تھے, ناز نخرے اٹھایا کرتے تھے. تو یہ تو ایک عورت کا فطری سسٹم اللہ نے بنا دیا نا کہ وہ ناراض ہوتی ہے پھر اس کو منایا جاتا ہے, اس کو یہ ایک اچھی چیز ہے, ہونا چاہیے جی. یہ نہیں ہے کہ اب آپ دونوں کے جو ہے میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو ہی نہیں سکتے ہیں, ہو جاتے ہیں. تو اس کو احسن طریقے سے زندگی کو چلانا, احسن طریقے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے معاملات جو ہے ایک کمرے کے اندر رہ کے سلجھانا جو ہے, یہی بہترین خوشحال زندگی کا جو ہے میں کہتی ہوں طریقہ ہونا چاہیے. تیسرا یہاں پہ میں شریعت کا اصول جو بتا دوں, جو آپ نے میرے سے پوچھا ہے شریعت کی ہدایات میں سے ایک تیسری ہدایت جو ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کو گھر میں داخلے کے پہلے دن سے جو ہے نا محبت, خیر خواہی اور جو ہے وہ آسانی دی جائے. اس سے بات پوچھنا کی جائے, اس سے کوشچنس نہ کیے جائے, ابھی فلاں کام نہیں کیا تم نے, یا تمہارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے میں تو کھانا دیتے ہیں, تمہارے ساتھ کھانا کیوں نہیں آیا ہے,
وہ اس طرح کے کوشچنز نہ کیے جائیں عجیب و غریب, اور پھر مزید جو ہے اور طرح کے بھی جو ہے وہ کوشچنز ریز ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ خلاف ہیں, یہ لڑکی کو پھر وہ ڈپریس بھی کرتے ہیں. تو اس چیز کا خیال جو ہے وہ سسرال والوں کو, لڑکی والوں کو کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد مومن عورت سے نفرت نہ کرے, یعنی محبت کا دروازہ جو ہے وہ کھولے رکھو. ہاں ظاہر بات ہے, اگر کچھ چیزیں اس میں بری ہیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری خیر بھی رکھی ہو. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, اس پہ آپ ہماری بہنوں کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ میں میسج اپنی بہنوں کو یہی دینا چاہوں گی, باہمی مشورہ ہے اپنی بہنوں کے لیے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کی قسمت اچھی کرے, آمین. اور بہنیں جو ہیں وہ اپنے رب سے جو ہے وہ دعائیں کرتی رہیں اپنی قسمت کے لیے, بہت زیادہ دعائیں کرتی رہے. اور دعا میں یہاں پہ جو ہے وہ بتاؤں گی جو میں نے اپنے لیے بہت زیادہ پڑھی, بہت زیادہ وہ لازمی آپ بتا دیں. جی حتیٰ کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2018 میں بلایا اپنے گھر میں, 2023 میں بلایا, 2024 میں بلایا, پھر اب اللہ نے 2025 میں بلایا ہے, اب مزید اللہ نے میرا گھر ہی آگے بنا دیا ہے. تو میں طواف جو ہے وہ کرتے ہوئے الحمدللہ یہی دعا پڑھتی تھی, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا بڑی پڑی, اللہ سے بڑی دعائیں کی ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی رحمت کی. اللہم زد فزید. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی خوشیوں کو سلامت رکھے, آپ کو بری نظروں کے ہزار سے بائی نکالے, آپ ہمیشہ خوش رہیں. جی اپنا بہت سارا عتیقہ خیال رکھیے گا, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پھر ملاقات ہوگی. جی ناظرین, ابھی اس وقت ہمارے ساتھ ہماری محترمہ عتیقہ بشیر صاحبہ جو کہ اسلامک اسکالر ہیں, وہ سعودی عربیہ سے ہمارے ساتھ تھی. ماشاءاللہ سے ابھی ان کی نئی شادی ہوئی ہے, اور انہوں نے عملی طور پر سادگی کے ساتھ اس شادی کو کس طرح سے ہمارے لیے ایک مثال بنایا ہے. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان سے بھی ایکسپیکٹیشنز کی جا رہی تھی, توقعات ان کے ساتھ بھی تھی, اور کچھ مطالبہ ظاہری باتیں, انسان ہیں تو ادھر ادھر سے ہوتے ہی رہتے ہیں, لیکن انہوں نے ان ساری چیزوں کو سادگی کے ساتھ کر کے ہمیں پریکٹیکلی دکھا کے یہ ثابت کیا کہ شادیاں ایسے بھی ہو سکتی ہیں اور ایسے بھی خوش رہا جا سکتا ہے. ابھی ہم نے بہت سے موضوعات پہ بات کرنی, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. وقت ہے شارٹ بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری گفتگو ہے وہ بہت ہی زیادہ پیک پہ ہوگی, کیونکہ جب لڑکیاں جیسے کہ روبی صاحبہ جیسے ہی ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو نئے گھر میں جیسے وہ جاتی ہے تو اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اب آتے ہی ہمارے ماحول کے مطابق ڈھل جائے, اب اس سے کچھ بھی غلط نہ ہو. جو اس کے اپنے گھر کی عادتیں ہیں, بعض دفعہ تو یہ سوچا تھا بی بی وہ وہاں پہ ہی چھوڑ کے آؤ, وہ یہاں نہیں چلیں گی, اس طرح کے الفاظ بھی دہرائے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ پھر ذہنی سائنس کے مطابق اس دباؤ کا ہماری شخصیت پہ کیا اثر پڑ رہا ہوتا ہے؟ سہرا دیکھیے, سب سے پہلے تو ذہنی طور پر وہ بچی آبویسلی ایک انڈر پریشر پہلے ہی ہوتی ہے, اپنے پیرنٹس کو, اپنے کلچر کو. ایک لڑکی چاہے دیکھیے 15 20 22 سال ایک اس نے گھر میں گزارے ہیں, اس کو گھر کی عادت ہے, اپنے لوگوں کی عادت ہے. سب سے پہلے تو نفسیاتی طور پر آپ دیکھیں کہ وہ اس چیز کی انڈر پریشر بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اپنے ماحول کو, اپنے پیرنٹس کو, ایچ اینڈ ایوری تھنگ چھوڑ کے وہ دوسرے گھر میں آ رہی ہے, دوسری جگہوں پر آ رہی ہے. سیکنڈلی وہ اس چیز کی بھی پریشر میں ہوتی ہے کہ آبویسلی نئی شادی ہے, ایک
प्रेशर है, एक रिश्ते का प्रेशर है, उसने उसमें चलना है। thirdly आते ही जब हम उस पर जजमेंटल होना शुरू हो जाते हैं, आते ही उसको ये एहसास दिलाया जा रहा होता है कि बीबी इस घर में आप आते ही उस लड़की को ये एहसास दिला रहे होते हैं कि बेटे आते ये नहीं कहा जा रहा होता कि ये आपका घर है, आपने हमारे उसको स्पेस दें, उसको समझें या उसको थोड़ा प्यार से पैम्पर्ड, आते ही कहा जा रहा होता है हालांकि अपने घर में भी उसी एज की बेटी होंगी मौजूद, लेकिन ये कहा जा रहा होगा ये बाप का घर है, ये जिम्मेदारी सारी आपकी है, आपने ये भी करना है, आपने यूं भी करना है। और यहाँ पे आपके अगर उसने कह दिया ना, इवन यहाँ तक होता है कि वो बच्ची ये कह दे ना कि हमारे घर में खाना इस तरह बनता था, बेटे ये तरीके आपके घर में होंगे, यहाँ नहीं ये सब कुछ चलेगा। आप पहले ही उसकी शख्सियत का जो खुद एतमादी है उसको वहीं पे आप नफी कर देते हैं, उसको ज़हनी तौर पर आप वहीं पर जो है वो लेट डाउन करना, वो जो थोड़ा सा आगे बढ़ रही होती है, वो जो एक खुद एतमादी के साथ, अच्छा वो कहीं चेंज करना, उसको इतनी इजाज़त नहीं बात फैमिलीज में होती कि बेटे आपने ये चेयर की, ये सेटिंग भी चेंज की है, किससे पूछ के की है। ये भी देखने में आता है, ये भी चीज़ें देखने में आती। और होता क्या है, इनसिक्योरिटी। ये हम कहीं ना कहीं ऐसा जो है कह लें कि हम एक अदम एतमाद के, घर वाले भी इनसिक्योर हो जाते, उन्हें लग रहा होता है पता नहीं आने वाली ने क्या ऐसा ग्रैब कर लेना है, या क्या आते साथ ही वो उनके बेटे को ले उड़ेगी, या एक जो हमारे यहाँ बड़ी गलत एक वो बनी है ना चीज़ें। असूली तौर पर देखा जाए तो इस्लाम अगर कहते हैं, इस्लाम में अगर कहा गया कि पसंद फरमाया गया है कि लड़का लड़की अगर आप अफोर्ड करते हैं शादी के बाद आप उनको अलग घर लेके दें, क्यों कहा गया है? ये बहुत सारी वजूहात हैं इन चीज़ों में, सही है। लेकिन हमारा मुआशरा ऐसा, हमारे माशी वसाइल इतने नहीं होते कि हम अलग घर अफोर्ड करें। अगर आप एक घर में भी रह रहे हैं और आप आने वाली को स्पेस दें, उसको समझें, उसको थोड़ा टाइम दें, उसको उस घर को उसमें उसको एहसास दिलाएं कि बेटे ये आपका घर है। अच्छा, हमने अपनी सोसाइटी में ज़्यादातर यही मौज़ूआत डिस्कस किए हैं कि लड़की की ये तरबियत होनी चाहिए, लड़के की ये होनी चाहिए, क्या लड़के की माँ की भी होनी चाहिए क्योंकि उसके घर में बहू आ रही है? मेरे ख्याल में तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं ना कि हमारी बेटियां घरों में खुश रहें, तो सबसे पहले अपने बेटों की तरबियत करें। अगर आपका बेटा जो है वो किसी की बेटी को खुश रखेगा, ऑटोमेटिकली आपकी बेटी नहीं, इससे पहले जो है उसकी माँ की भी होनी चाहिए ताकि वो थोड़ा सा दिल भड़ा करे ना। मैं वही आपको कह रही हूँ ना, ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप उस लड़की को अपनी मर्जी से, जो आपके घर में एक फर्द बन के आपकी, जिसने नस्ल चलानी है, जिसने आपकी नस्ल की बका को लेके चलना है, आप आते ही एक औरत होते हुए एक औरत से, हमारे हम बेसिकली वही वाली बात है, इनसिक्योरिटीज हो जाती है। माँ एकदम इनसिक्योर हो जाती है कि मेरा पता नहीं बेटा, मेरी कमाई हाथ से गई, मेरी उम्र भर की ये, भाई आपका एक अपना मुकाम है, उसका एक अपना मुकाम है। रिश्तों में जब तवाज़न नहीं रहेगा तो ये खराबी होगी। आने वाली ने आपको आते साथ ही आपको, मैं ये नहीं कह रही कि, लेकिन लड़की को थोड़ा ज्यादा मार्जिन देना चाहिए क्योंकि वो एक दूसरे घर से, दूसरे माहौल से आ रही है, यानी इक्वालिटी होनी चाहिए। थोड़ा वसी कर लेना, थोड़ा दिल बड़ा कर ले। अच्छा, बाज़ घरों में ये भी देखा जाता है ना कि लड़के सारे के सारे वो फिर बीवी के हो जाते, फिर माँ को बड़ा महसूस होता है। मैंने आपसे पहले भी बात की है कि तवाज़न, जब रिश्तों में तवाज़न का एहसास नहीं दिया जा रहा होता ना, जब देखें ये मर्द के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है, और वो तभी होगा जब उसकी अच्छी तरबियत एक आप खुद करेंगे, जब उसको एहसास दिलाएंगे औरत ज़ात की इज्जत करना, ये बहुत जरूरी है। वो किसी भी रिश्ते में, वो चाहे माँ का रिश्ता है, अच्छा, वो बीवी का या चाहे बहन का। इज्जत से मुझे याद आया डॉक्टर साहब, अभी हमारी सोसाइटी में दोहरा रवैया ये भी देखा जा रहा है कि लड़का खुद तो माँ की उतनी इज्जत और उतना एहतराम नहीं कर रहा, ठीक है, वो उतना फरमाबरदार बच्चा नहीं है जितना वो अपनी बीवी से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो सास की खिदमत करेगी और उसकी फरमाबरदारी करेगी। कहीं ना कहीं वो कोई गिल्ट है कि वो उसके जरिए से चाह रहा है कि पूरा हो जाए। लेकिन देखें, ये एक पूरा माहौल जो घर के अंदर बना हुआ है, उसी के अंदर उसने भी एडजस्ट होना है। वो जिस तरह से शोहर को करते देखेगी वैसा वो भी अमल करेगी। अब रही बात ये कि उससे एक्सपेक्टेशन कोई फरिश्तों वाली करना, ये गलत बात है। वो भी इंसान है, और हर इंसान को दूसरे इंसान के साथ रहते हुए एक घर के अंदर बर्दाश्त, सब्र, कंप्रोमाइज़, ये वो नुस्खे हैं कि जिसके साथ एक बेहतरीन और खुशगवार ज़िंदगी गुजर सकती है। जब ये चीज़ें ही ख़त्म हों तो ज़ाहिरी रिश्ते कोई मानी नहीं रखते। नफ़रत और बुग़्ज़ के साथ कोई घर देर तक चल नहीं सकता। मियाँ बीवी का भी बाहमी ताल्लुक़ जो है, उसके अंदर अगर नफ़रत और बाहमी एक दूसरे के लिए ऐसे जज्बात हैं कि जो दुरुस्त नहीं है, तो वो भी कोई देर पा रिश्ता नहीं चलता। सही है। हमेशा एक दूसरे की आदत को, उनके रवैयों को, किरदार को बर्दाश्त करना है। और बर्दाश्त क्यों करना है? देखिए, हमारा ताल्लुक़ किसके साथ है? हम बंदे किसके हैं? अल्लाह के। तो अल्लाह से जब आप सब्र करते हैं तो अपने दिल में उस रब के साथ जो है वो गुफ्तगू ज़रूर करें कि अल्लाह तेरे लिए मैंने सब्र किया है और तू मुझे इसका अजर देना।
बिल्कुल। देखिए सारी चीज़ें, तनाज़ात, झगड़े, हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है, आपका सारा का सारे जो फ़िज़ा है वो इतनी खुशगवार हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपनी बेटी की शादी की माशाल्लाह, जी। आप बेटों की भी शादी कर चुकी हैं, जी। तो एक बहुत ही अहम इशू है हमारी सोसाइटी का हक महर को लेके। बहुत से लोग जज्बाती हो जाते हैं, उस मौके पे आगे भारी भारी जो रकम है उसका मुतालबा किया जाता है हक महर के नाम पे। असल में उसमें सायरा साहबा दोनों तरफ हमारे जो ख़ानदान जो जुड़ रहे हैं, मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपने भी प्रैक्टिकली जी। क्या करके दिखाया है। फैमिलीज़ के अंदर इसकी अवेयरनेस होना कि शरीयत ने हक महर को कितना लाजिम करार दिया है। जी। हक महर पे आके जिस बंदे की गैरत जाग रही है, उसकी गैरत दीगर मौके पे क्यों नहीं जाग रही जब रस्म और रिवाज के नाम पे इतना पैसा लुटाया जा रहा है। बिल्कुल। हालांकि हक महर जो है वो निकाह के लाजमी अरकान में से है, और कुरान क्या कह रहा है, बार बार तलकीन हो रही है, खुश दिली के साथ हक महर दो। और जब खुश दिली है तो वहां पे तंग दिली क्यों आ गई है भाई? अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको मैं चाहती हूँ कि इसी सवाल में हम क्लियर कर लें। कुछ हक महर महज इतने बड़े बड़े इसलिए तय कर लिए जाते हैं कि कहीं इनकी डिवोर्स ना हो जाए, ठीक है, इस तरह से ज़बरदस्ती दो लोगों को बांध दिया जाता है, ठीक है, एक पहलू ये हो गया। दूसरा पहलू ये हो गया कि आपने कहा कि ठीक है इतना सारा हक महर तय कर लो, चाहे नहीं दे सकते, नहीं हिम्मत तो ना दो, बस लिख लो। असल में दोनों चीज़ें जो हैं वो कबाहत से खाली नहीं है। एक ये कि बिल्कुल ही हक महर जो है वो बराए नाम रखे तमाशा बना दिया जाए, और उसको जो हमारी जहालत के साथ अटैच किया गया, यानी उसको शरई हक महर लफ्ज़ कहा गया, शरई। और इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि शरीयत ने तो ऐसा कोई हक महर तय नहीं किया, वही तयशुदा है ही नहीं है, इस्तिताअत के मुताबिक है, जिसकी जितनी इस्तिताअत है उसके मुताबिक वो देगा। और कई शादियों में चूंकि शिरकत का भी मौका मिला, एक अरसा दराज पहले की बात है कि एक शादी में मैं बैठी हुई थी, दुल्हन के पास ही बैठी हुई थी जब उसका वो निकाह हो रहा था। अच्छा। तो मुफ्ती साहब जो भी निकाह खां थे वो पास आए और उन्होंने कहा कि हक शरई हक महर के ऊपर आपको ये निकाह कबूल है? अच्छा। तो मैंने क्वेश्चन कर लिया, मैंने कहा कि वो शरई हक महर क्या है? तो उन्होंने कहा कि वही जो 32 रुपए और कुछ पैसे हैं। मैंने कहा आप मुझे मेरे भाई ये 32 रुपए ले जाके तो सब्जी ला दें। क्या सब्जी आ जाएगी 32 रुपए में? आप बाकी चीज़ों में जितने भी उसूल हैं, कायदे हैं, उसके मुताबिक तो आप बड़े हिसाब लगा लेते हैं कि फलां वक्त के इतने पैसे, आज के इतने पैसे हैं। अच्छा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर शरीयत में उस वक्त इतने, ना तो वहाँ रुपया चलता था ना पैसा चलता था, रुपया पैसा तो हमारा है, आपने किस तरह ये कन्वर्ट किया है कि 32 रुपए बनता है, तो आपका ये हिसाब गलत है। तो अब बात ये आ रही है कि आप खा आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं, जो भी निकाह खां हैं, जिस हैसियत से भी हैं, बात ये है कि आप खुद क्या दर्स दे रहे हैं माशरे को। आप हक महर दरअसल औरत की इज्जत और तकरीम है, सही है, वो कोई बिकने वाली चीज़ नहीं है। और जिस इज्जत और तकरीम के साथ उसको एक घर से दूसरे घर में लाया जा रहा है, बीवी बनाया जा रहा है, ये मामूली बात नहीं है। आगे उसने नस्लों की आबियारी करनी है, ठीक है, और इतना बड़ा रुतबा जो उसको दिया जा रहा है, तो उसके लिए अल्लाह ने इज्जत के साथ, इकराम के साथ, और उसका हक महर उसकी माली सिक्योरिटी है। बिल्कुल। अच्छा राशिदा साहिबा, आपसे ये जानना चाहते हैं कि लड़कियों में बहुत सी शिकायत पाई जाती हैं अपने स्पाउस को लेके कि जो उसने शादी से पहले वो बाग, हरे हरे बाग, जैसे वो आपने कहा ग्रीन गार्डन वो दिखाए हुए होते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और फिर वो बाद में पूरी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं फिर रिश्ता ख़राब हो रहा होता है। एक ये बात हो गई। दूसरी ये कि फिर लड़की से ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है इतने सारे ख्वाब तोड़ने के बाद कि वो आके अब हमारे घर में हमारे हालात के मुताबिक ढल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, अभी तक हमने बहुत ज़्यादा बात की है तस्वीर के एक रुख की, एक साइड की, ससुराल वालों की या फिर मेके वालों की, जो बेसिकली आप देखिए, हमने डिस्क्रिमिनेशन एक और लेवल पे भी यहाँ पे हो रही है। एक घर में बेटी की शादी हुई है और दामाद आया है, सही है, उसकी रिस्पेक्ट, और बेटी की शादी हुई है तो बहू आई है, तो उन दोनों की रिस्पेक्ट में कितना डिफरेंस है, या उन दोनों के ख्याल में और उन दोनों की चीज़ों में कितना ज़्यादा फ़र्क है, ये इस पे भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि स्पेस जो है वो जो लड़की आ रही है उसको भी चाहिए।
ٹھیک ہے. وہ بھی وہ جیسے ابھی آپ نے کہا، میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ اس کو جو ہے وہ اس نے بھی کچھ سوچا ہوا ہے. اس نے بھی جو ہے وہ پہلے اگر اس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے یا وہ خواب دیکھ رہی ہے جو آپ نے دکھائے تھے، یا خود سے اس نے زیوم، کیونکہ شادی ایک خوبصورت احساس ہے نا. تو جب آپ کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ خواہ جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ سوچ لیتے ہیں، بہت کچھ ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا، جو کہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی جو آپ کی اوور ایکسپیکٹیشنز ہیں جو بعد میں پوری نہیں ہوتی ہیں، وہ پھر آپ کو جو ہے وہ مینٹلی پریشر اور آپ کو جو ہے وہ پریشان کرنے کا باعث بنتی ہیں. آپ کو دیکھیے، انسان اگر یہ سمجھ لینا کہ اس کی خوشی کا باعث جو ہے نا وہ خود ہے، اس نے اپنے سکون کا، اپنی خوشی کا، اپنا خیال وہ اس کا خود ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ساری دنیا مل کے جو ہے نا، میرے سسرال والے، میرا میاں جو ہے نا وہ بس مجھے خوش رکھے، ہر تگ و دور جو ہے وہ مجھے خوش، تو آپ کو بھی تو کچھ کرنا ہے نا. اچھا، شادی کا جتنا بھی کرائٹیریا جو ہم نے اب تک ڈسکس کیا ہے، کیا اس سے بھی زیادہ ضروری میچورٹی ہے کہ آپ وہ خواب ہی نہ دکھاؤ جو آپ پورے نہیں کر سکتے؟ بہت زیادہ ضروری ہے میچورٹی. اسی کو تو ہم جو پہلے پروفائل کی بات کر رہے تھے نا کہ حقیقت پسندانہ نہیں ہوتی ہے وہ. اس میں پروفائل میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوگا کہ وہ کیسا انسان ہے، اس کی عادتیں کیسی ہیں، وہ فطرتاً کیسا ہے، وہ کیسی سوچ رکھتا ہے، وہ کس طرح سے بات کرتا ہے، کیسے جو ہے وہ عورتوں کی. ابھی بہت خوبصورت بات کی انہوں نے کہ اگر ہم اپنے بیٹے کو، خاص طور پہ بیٹوں کو جو ہے وہ عورت کی عزت، رشتوں کی عزت تو وہ کرتے ہیں، ماں کی عزت لڑکا جو ہے وہ کرتا ہے، بہن کی عزت وہ کرتا ہے، لیکن ہم نے رشتوں کی عزت کرنا سکھائی، ہم نے عورت کی عزت کرنے سکھانے میں جو ہے نا وہ کہیں کچھ کمی کر گئے، اور شاید اور گھر کا ماحول صحیح رکھنے میں مجھے لگتا ہے سب سے بڑا جو رول پلے کرتا ہے وہ مرد کرتا ہے. اس نے متوازن رشتوں میں جو ہے وہ رکھنا ہے. اچھا، مردوں کا یہ خیال ہے قوام کو لے کے کہ if I am قوام تو I got authority، اس طرح کی وہ سوچے. پھر اس کے پاس دیکھیں، اگر پھر تو یہ عورت کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ اگر وہ کما کے لے کے آ رہی ہے تو اگر وہ بھی برابر میں، اگر وہ بھی اتنا ہی کما رہا ہے اور وہ بھی اتنا ہی کما رہا ہے، اور دونوں کی کمائی کے ساتھ آپ کا گھر کا نظام چل رہا ہے، تو پھر تو آپ کو جو ہے وہ دوسری طرف بھی نظر ثانی جو ہے وہ کرنی چاہیے. سو زندگی میں، سوچ میں، خیالات میں متوازن ہونا جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے بہت حد تک آپ کو جو ہے وہ ان سارے مشکلات سے اور ان ساری تکلیفوں سے بچا سکتا ہے. بالکل. اچھا روبی صاحبہ، اب میں ایک اور کیس کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں جو کہ اس ٹاپک میں لازمی کلیئر ہو جانا چاہیے. ہمارے ہاں بہت سے گھروں میں کچھ اسپیشل لڑکے بھی ہوتے ہیں، چائلڈ ہوتے ہیں، اب وہ جوان ہو گئے، ان میں کچھ ایسی ویسی کمی رہ گئی یا کوئی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، تو ایک جملہ جو بڑا ہی تلخ ہے، بیٹر ریالٹی ہے کہ لڑکی آئے گی اور آ کے اس کو سیدھا کر دے گی تو اس کی شادی کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی سوچ رشتوں کو کیسے برباد کرتی ہے؟ کیا کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسی توقعات وابستہ کر لینا یہ درست ہے؟ سائرہ، ایک تو جس طرح ابھی آپ نے بات کی نا اسپیشل چائلڈ، ایک تو وہ ہے جو جینیٹیکلی، جو مینٹلی اپسیٹ ہے، وہ ایک ڈفرینٹ ہے، اور ایک ہوتے ہیں جو تربیتی طور پر کہ اگر آپ کا لڑکا اچھا جی صبح اٹھ کے کام پہ نہیں جا رہا، آندے تیری بڈین تن ٹھیک کرے گی، یہ بڑا کامن ہے. ڈرگ، یہ میں وہی اس طرف آ رہی تھی کہ دوسری طرف معاشرے میں اگر خرابی ہے، رات کو بچہ کئی ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے، اس کی وہ شادی کر دو، آنے والی ٹھیک کرے گی. آنے والی آپ استاد لے کے آ رہے ہیں کہ اس کی بیوی لے کے آ رہے ہیں، یا ایک اور ماں لے کے آ رہے ہیں جو آپ کا بچہ تو کما نہیں رہا، بگڑا ہوا بچہ سدھار دے گی. پریفر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جی کماؤ لڑکی لے کے آؤ، کیوں کہ چلو وہ اس کو بھی سنبھال لے گی اور آنے والی جو اس کو بھی لے کے اس کی نسل کو چل پڑے گی. اور دوسری طرف اگر دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ لڑکوں کو اسپیشلی مائیں جب خود آپ اچھی تربیت نہیں کر پا رہی، آپ نے اپنے بیٹے کو اچھی تربیت والیوز نہیں دی، آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ آپ تو ایک آنے والی لڑکی کی زندگی تباہ کر رہی ہیں. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ آپ کیوں نہیں کلیئرلی ہر چیز کو بتاتے، کیوں آپ لوگ ریپنگ چیزیں سجا بنا کے، آپ جتنی مرضی، اگر کوئی چونٹیوں والا لڈو ہے نا تو بڑا خوبصورت ہے، کھایا نہیں جاتا. روبی صاحب، یہ والی جو تھاٹ ہے نا یہ زیادہ ایلیٹ کلاسز میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، غریب کا بچہ اگر اسپیشل ہے نا تو اس کو شادی کی طرف نہیں لے کے جایا جاتا. بہت سے ریئر کیسز ایسے ہوں گے، لیکن ایلیٹ کلاس میں ایک آیا کہ جہاں پہ یا ایک ماں کی 24/7 ضرورت ہے نا، وہاں پہ ایک غریب گھر کی بچی لا دی جاتی. اچھا، یہ اگر اجازت دے تو میں چھوٹی سی ایک بات اس میں ایڈ کر دوں. ابھی ریسنٹلی
چونکہ میرے سامنے اور ہمارے ہی وساطت سے وہ ایک رشتہ ہوا. اچھا. اور بہت ہی تکلیف دہ صورت میں وہ ختم بھی ہو گیا. اچھا. کہ لڑکا ملحد ہو چکا ہے, یعنی نظریاتی طور پہ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, گاڈ اللہ کے متعلق نہیں ہے. اور وہ اس کے نظریات جب ہم نے براہ راست سنے اس سے بات کر کے, تو پتہ چلا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول بھی نہیں مانتا, یعنی ملحد ہو چکا ہے. وہ نکاح نہیں ہو سکتا مسلمان بچے کا. اور والدین اس چیز کو کس طرح سے چھپا کے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی نیک اور پارسا بچی ہمیں کہیں سے ڈھونڈ دیں جو کم از کم آئے گی. یعنی ان کی توقعات یہ ہے کہ وہ اس کو ہم تو کر نہیں سکے ٹھیک, تو بچی شاید اس کو ٹھیک کر لے گی, وہ ٹھیک کر دے گی. استغفر اللہ. اب یہ جو چیز ہے ہمیں کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے سے پتہ چلا کہ بچے کے نظریات ملحدانہ ہیں, تو ہم نے بجائے اس کے کہ والدین کے ذریعے بات کرتے ہم نے براہ راست بچے سے بات کی, اور پتہ چلا کہ واقعی اس کی سوچ, وہ بات بھی اس انداز سے کی کہ آپ جس کو سنتے ہیں وہ ہم فلاں کو سنتے ہیں تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے, اس نے پوری تفصیل کھول کے بتا دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ایک ایسی تلخ حقیقت بن چکی ہے کہ 100 میں سے کہیں پر 80% آپ کو بچے بچیاں نظر آ جائیں گی جن کا یہ کانسیپٹ خراب کر دیے گئے. یہاں پر اب آپ دیکھیں والدین کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ آپ ایک نیک اور اچھی بچی جو ہے نا وہ, تو والدین کو اس سے پہلے ہی نظر رکھ لینی چاہیے. چلیں اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. تو ابھی جو ٹائم ہمارا بہت شارٹ ہے, چاہتی ہوں میں کہ ہماری بہنوں کو, ماؤں کو ایک میسج دے دیجیے اس ٹاپک کے حوالے سے جو کہ آج ہمارا تھا. دیکھیے سب سے پہلے وہ والی بات ہے کہ ہم نے جتنی بھی آج کی ساری گفتگو اس کا مین لب لباب تو یہی ہے کہ یہ رشتہ آپ اگر صبر, اور وہی والی بات جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات یہ مینشن کی کہ آپ اگر اللہ سے اجر کی توقع کریں اور اپنے ہر رشتے کو سر نہیں بن, اس سے خوبصورت چیز نہیں. لیکن دیکھیں ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں, معاشرے میں رہتے ہوئے چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے, جس طرح سے آپ باقی پالرز اور یہ سب بکنگز کروا رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کو اسلامک حوالے سے اس چیز کی شادی سے پہلے تربیت ضرور دیں. چاہے کسی اسکالر سے ان کو یہ ٹریننگ ہے اس طرح کی, ان کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اس رشتے کی ویلیو کیا ہے. سیکنڈلی آنے والی کو اسپیس دیں. تھرڈلی آپ بھی اس لڑکے کو آپ نے اتنا اس پہ بوجھ نہ ڈال دیں کہ وہ اس رشتے کو, اسی لیے آج کی جو نوجوان نسل ہے نا وہ اس رشتے سے کیوں بھاگنا شروع ہو گئی ہے اس کی, کیونکہ ان کے لیے اس میں رشتوں میں چام ہی نہیں رہ گیا, کیونکہ آپ نے ان کو رشتوں کی خوبصورتی نہیں بتا رہے. تو صبر, تحمل, برداشت, اس کے بغیر تو یہ بیسک اکائی ہے. کوئی بھی رشتہ میاں بیوی کے علاوہ بھی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے جو آپ کے اندر یہ ایلیمنٹس رکھ دی ہیں نا, اگر آپ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے تو کبھی بھی آپ زندگی کو سروائیول نہیں بن سکتے. تو یہ رشتہ ہے ہی صبر, پیار, محبت, حسن سلوک, ایک دوسرے کے احساس. جیسے بھی ہم نے بات کی نا کہ حق مہر کی, اب بلیو کریں سائرہ بعض فیملیز میں, اچھا یہاں تک ہے اگر آپ کی یہ لڑکی کی چوائس ہے, یہ لڑکی کا حق ہے, اگر وہ چاہ رہی ہے نا کہ جی مجھے سونے کا پہاڑ بھی چاہیے, آپ نہیں دے سکتے, یہ آپ کے اوپر ہے, آپ منع کر دیں. لیکن ہمارے ہاں میجورٹی بچیوں کو اس چیز کے اوپر جو یہ اب ایک غیرت کا بنا دیا جاتا ہے کہ یہ بیٹی بیچنے لگے, یہاں پر بیٹی بیچنے لگے ہیں, اور جہیز منہ پھاڑ کے مانگا جاتا ہے. کیا آپ کا بچہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو وہ بیٹی بھی دیں, جہیز بھی دیں, تربیت بھی دیں, آپ کا گھر بھی آ کے سنبھالے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جب تک رشتوں میں بیلنس نہیں آئے گا. لڑکی کو بھی پتا ہو کہ اس کی اتنی وسائل ہے, اتنی آمدن ہے, میں اس کو یہ نہ کہوں کہ مجھے وائٹ ہاؤس بنا کے دے دو. بالکل رشتوں میں پیار, محبت, خلوص اور برداشت کے ساتھ یہ چیزیں چلیں. زبردست. اچھا راشدہ صاحبہ آپ بتائیے گا, ابھی سوشل میڈیا پہ آپ نے بتایا کہ 3 سال سے ایک شادی چل رہی ہے جو کہ آپ نے دیکھی ہے, تو آپ بتائیے گا کہ پھر ہماری ساری باتیں بچیاں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اسکرول کر رہی ہیں, تو انہوں نے دیکھا ہوگا کچھ ایکسپیکٹیشنز ان کی بھی ہوگی, کچھ مڈل کلاس طبقہ بھی ہے, ایلیٹ ہے, یا جو بھی ہے واٹ ایور, تو اب انہوں نے جو ایکسپیکٹ کر لیا ہے کہ شادیاں ایسے ہوتی ہیں, اسپاؤز ایسے ہوتے ہیں, اور اس طرح کے خوابوں کے شہزادے آتے ہیں, اتنے دھماکے دار انٹری ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ جب یہ توقعات ٹوٹتی ہیں تو کیا اس سے رشتے بھی خراب ہوتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی خراب ہوتے ہیں. دیکھیے آپ نے جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک خوابوں کا شہزادہ امیجن کر لیا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنی شادی جو ہے وہ فلاں یوٹیوبر اور فلاں انفلوئنسر کی طرح سے جو ہے وہ سوچ لی ہے کہ میری شادی پہ بھی ایسا ہی ہوگا اور یہی ہوگا, لیکن آپ نے اس ساری سوچ کے بیچ میں جو آپ کے اپنے معاشی حالات ہیں, جو آپ کے گھر کا ماحول ہے, آپ نے اس کو بالکل قطعاً نظر انداز کر دیا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب شادی آپ کی ایک تو اگر اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا خوابوں کا شہزادہ اس طرح کا نہیں ہے,
یا شادی کے بعد آپ کو اس طرح کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ شہزادیوں والا جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کی توقعات جو ہے وہ ٹوٹیں گی, اور اس توقعات کا ٹوٹنے کا اثر آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی ہوگا, آپ کی میرج لائف بھی ڈسٹرب ہوگی. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا, تو پھر آپ ہماری بچیوں کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے, میں تو اس بات کی قائل ہوں کہ آپ شادی کو جو ہے نا وہ اپنی خوشی, سکون اور ذہنی آسودگی کا نام دیں, کہ میری شادی ہو رہی ہے تو میں ایک پرسکون کیسے رہ سکتی ہوں. آپ اگر 10 15 8 10 جتنے بھی فنکشن کر رہے ہیں, پوری اگر رات جاگ رہے ہیں, لڑکیوں کو تو اگر سمجھانے والی بات ہے نا, آپ دیکھیں پوری رات جا کے تو آپ اپنی سکن ہی خراب کر لیں گی. تو یہ آپ خود سوچیں نا, آپ کے اگر آپ اتنی زیادہ آپ جو ہے تھک گئی ہیں اور آپ اتنی زیادہ فرسٹریٹڈ ہو گئی ہیں, آپ کی شوٹ چل رہے ہیں, آپ کی مہندی چل رہی ہے, رات بھر قوالی نائٹ چل رہی ہے, تو آپ جو ہے وہ پھر شادی کے فوراً بعد وہ جو پہلے کچھ دن ہوتے ہیں اس کو انجوائے کیسے کریں گی؟ کیونکہ آپ تو اس قدر تھک گئی ہیں اس کے سارے انتظامات میں اور اس کے سارے جو ہے وہ جھمیلوں میں, کہ آپ نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ جو ان جھمیلوں میں پڑھ ہی نہیں سکتے, افورڈ ہی نہیں کر سکتے, ان بہنوں کو وہ ایک چھوٹا سا میسج دیجیے, ہمارے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے. خود کو امپاور کریں اپنی, اگر آپ کو خواہش ہے کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے دوسروں سے توقع مت لگائیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کیا میسج دیں گی؟ سائرہ صاحبہ, میں تو یہ بات کہوں گی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رشتوں کو نبھانا سیکھیں. ٹھیک ہے. اور رشتوں کو نبھانے کے لیے جس چیز کی اشد ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر, وہ یہ کہ خاندانوں کی دونوں طرف سے ٹریننگ بہت ضروری ہے. اور یہ ٹریننگ میں درخواست کروں گی علماء کرام سے بھی کہ اپنے خطبات کے اندر, اپنے جمعے کے خطبے کم از کم جو ہیں ان کے اندر اس موضوع کو ضرور زیر بحث لائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک پوائنٹ ہمارا جو رہ گیا تھا, مس ہو گیا تھا, کہ تربیت شادی کے لیے کس عمر سے شروع کر دینی چاہیے؟ بالکل, ایک بچہ جب یا بچی جوان ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی ٹریننگ شروع ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ پازیٹیو طریقے سے اس کو یہ بتایا جائے کہ اب ذمہ دارانہ زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی مل گیا ہے زندگی کے اندر, جس کی توقعات تھیں وہ نہیں بھی ملا, اللہ سے مانگیے نا. ٹھیک ہے. اللہ کے ساتھ تعلق اتنا بہترین بنائے کہ اللہ جو تو نے دیا ہے مجھے اس کے اوپر قناعت کر کے رہنے والا, شکر گزار زندگی گزارنے والا بنا دے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ, دیکھیں نکاح آسان ہے, اور بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ کیا جاتا ہے, وہ خیر و برکت کا باعث ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرہ ڈاکٹر صاحبہ. اچھا ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے اس اہم ٹاپک کو ڈسکس کر کے اس حقیقت کا سامنا کیا ہے کہ شادی جو ہے یہ دو دلوں کا رشتہ ہوتا ہے. اس میں آپ نے ایک دوسرے کو ٹائم دینا ہوتا ہے, آپ نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہوتا ہے, اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے, پیار کا, محبت اور احساسات کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن ہم اس میں مطالبات کو, توقعات کو اور دوسری ڈیمانڈز اس طرح کی رکھ دیتے ہیں کہ رشتہ کہیں دور جا کے نا وہ کھو جاتا ہے اور ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پھر شادیاں ہم جیسے ہم نے یہ ایکسپیکٹ کر رکھا ہوتا ہے کہ اگلے گھر میں ہمارا کتنا وارم ویلکم ہوگا, جو ہم نے اپنے اسپاؤس کو دیکھا تھا وہ اس طرح کا نہیں نکلا. وہ تبھی سارا کچھ ہوتا ہے جب آپ کی پہلے ٹریننگ اس طرح کی ہوئی ہی نہ ہو کہ شادی کتنا اہم مقصد تھا اور آپ نے کتنی ایک اچھی زندگی کو گزارنے کے لیے جو آپ کا اگلا سفر تھا شادی والا, اس کو کس طرح سے ہمت کے ساتھ, صبر کے ساتھ لے کے چلنا تھا, وہ سارا کہیں کھو جاتا ہے. تو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا مقصد تھا وہ میسیج آپ کو مل چکا ہوگا. ہم اپنے مہمانوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں قیمتی وقت دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین کہ آپ نے بھی ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ فرائیڈے. اللہ حافظ.